بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, میں نے شیخ صاحب کو بلکہ یہ ٹائمر لگا دیں ادھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, پہلی بات یہ ہے کہ ان سے جو طے ہوا تھا کہ قرآن میں تحریف کہ یہ ان کے ہمارا ادعا ہے کہ ان کے فرقے میں قرآن محرف ہے اور عدم تحریف پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ عدم تحریف قرآن پر آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے حدیث ہیں؟ کہتے ہیں میں سوال سننے کے لیے تیار ہی نہیں. حالانکہ اگر شرط یہ ہوا ہے کہ دونوں طرف متواتر حدیث سے استدلال کریں گے, ان پہ بھی لازم ہے کہ متواتر حدیث لے کے آئیں کہ ہم ان کے مذہب میں قرآن محرف نہیں ہے. ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ان کے مذہب میں ایک بھی حدیث نہیں ہے, ولو ضعیف. متواتر تو چھوڑیں, صحیح تو چھوڑیں, غریب تو چھوڑیں, حسن تو چھوڑیں, اور ان کے مذہب میں ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے, قرآن میں نقصان پیش نہیں آیا, ایک حدیث بھی نہیں. اس سے آگے چلتے ہیں. کسی صحابی کا بھی قول نہیں ہے, یعنی اتنے صحابہ گزرے ہیں, بے شمار صحابہ گزرے ہیں, یہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ مانتے ہیں کہ اہل بیت کو چھوڑ کر صحابہ کو مانتے ہیں, کیا کسی صحابی کا ان کے پاس کوئی ہے روایت متواتر انداز میں کہ کوئی صحابی کہہ دے کہ قرآن کامل نہیں ہے؟ کامل ہے, اس میں نقصان نہیں ہو, ایک بھی نہیں ہے ان کے پاس. متواتر چھوڑیں, صحیح چھوڑیں, ضعیف چھوڑیں, ایک حدیث بھی نہیں ہے ان کے پاس, نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابی سے. تو بات ہی پھر ختم ہے نا کہ ان کی طرف جو دعویٰ ہے کہ قرآن کامل ہے, ان کے مذہب میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا متواتر حدیث لے کے آؤ, ہم ان سے مانتے ہیں کہ بھئی تم ایک صحیح حدیث لے کے آؤ, متواتر کو چھوڑو. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یا کوئی صحابی کہہ دیں, نہ رسول کا قول ہے نہ کسی صحابی کا قول ہے کہ قرآن کامل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات. اب جہاں تک ہمارے طرف کا تعلق ہے کہ ہمارا ادعا ہے کہ ان کے مذہب میں قرآن محرف ہے, تو میں ان سے سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا, انہوں نے مجھے سوال نہیں کرنے دیا, بلکہ سوال انہوں نے سنا, جواب نہیں دیا. وہ سوال بڑا سخت خطرناک ہے کہ اگر کوئی شخص تحریف قرآن کا قائل ہو, شیخ صاحب میرے بیچ میں گفتگو نہیں کر سکتے, تحریف قرآن کا قائل ہو, کیا وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ ان کے اپنے فرقے کے علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے. تحریف تو ابھی ہم اگر ثابت کریں کہ اپنے کتب سے متواتر روایات سے کہ قرآن ان کے مذہب میں ناقص ہے, تو ان کا پورا ان کا فرقہ ہی نابود ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ جب ان کے خود علماء نے فتوے دیے کہ جو قرآن کے نقصان کا قائل ہو وہ کافر ہے, اور خود ان کے اپنے کتب میں متواتر روایات موجود ہیں کہ قرآن ناقص ہے. اچھا محترم ناظرین, جہاں تک ان کا یہ قول ہے کہ بھئی صرف متواتر لفظی لے کے آئیں, انہوں نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ متواتر لے کے آؤ, ہم متواتر لفظی بھی ثابت کریں گے, حالانکہ ان کا شرط نہیں تھا کہ تم متواتر لفظی پیش, انہوں نے کہا تھا کہ صرف متواتر لے کے آؤ, ہم متواتر لفظی بھی ثابت کریں گے. ٹھیک ہے میرے محترم. متواتر کیا کس کو بولتے ہیں؟ ایک حدیث اتنے زیادہ طرق سے وارد ہوئے ہوں, اتنے زیادہ طرق سے وارد ہوئے ہوں کہ کثرت طرق کی وجہ سے انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے. حتماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بولا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ حدیث بولا ہے, ان کی زبان اقدس سے یہ صادر ہوا ہے, یہ سچ ہے. اس کو متواتر, اس کا کوئی حد اقل نہیں ہے, اس کا کوئی حد اکثر نہیں ہے. علماء نے اپنے کتب میں اس کی توضیح دی, اور اس پہ علماء اہل سنت نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں حدیث متواتر پر. تو میں اب ان کی اپنی کتابوں سے ایک بہت ہی مشہور معروف حدیث جس میں نقصان قرآن مجید تصریح کے ساتھ موجود ہے, اور بہت ہی ان کے اعلام علماء نے جن کی علمیت پہ کسی کو خدشہ نہیں ہے, کسی کو کوئی تحفظ نہیں ہے, انہوں نے تصریح کیا کہ یہ حدیث متواتر ہے. میں پیش کرتا ہوں یہ کتاب قطف الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ, تالیف عبد الرحمن السیوطی, چاپ المکتب الاسلامی. اب تم ہنسو اپنی کتاب پہ ہنسو, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہنسو, اپنی مذہب کی حالت پہ ہنسو کہ تمہارے مذہب میں قرآن ناقص ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سن 1985 میں چھپا ہے, ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر 60. یہ کتاب انہوں نے اسی پہ لکھا ہے کہ وہ حدیث جو متواتر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی ان کی اتنی کثرت طرق ہے کہ یہ حتماً صحیح ہیں. تو یہ کہتے ہیں حدیث نزل القرآن علی 7 احرف, یہ قرآن کریم 7 حروف پہ نازل ہوا ہے, 7 حروف پہ نازل ہوا. ورد من حدیث ابن عمر و عثمان, ان صحابہ نے اس حدیث کو روایت کی مختلف طرق سے. عبداللہ ابن عمر, عثمان ابن عفان, ابی ابن کعب, انس ابن مالک, حذیفہ ابن الیمان, زید ابن ارقم, سمرہ ابن جندب, سلیمان ابن سراد, ابن عباس, ابن مسعود, عبد الرحمن ابن عوف, عمر ابن ابی سلمہ, عمرو ابن العاص, معاذ ابن جبل, ہشام ابن الحکم, ابی بکر, ابی جہم, ابی سعید الخدری, ابی طلحہ الانصاری, ابی ہریرہ, ام ایوب. یہاں پہ کتنے ہوئے؟ 21 صحابہ.
ہر صحابہ کی طرف مختلف طرق ہیں، یہ بھی نہیں کہ ایک صحابی کی طرف صرف ایک ہی طریقہ ہے، بہت زیادہ طرق ہے. اچھا، یہ ان کی کتاب خطف الاظہار المتناصرہ میں. پھر انہوں نے اپنی کتاب تدریب الراوی میں، تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، اب رنگ اڑ گیا نا، ہنسی چلی گئی نا، ہنسی چلی گئی نا. اب زبردستی ایکٹنگ، زور زور سے ہنس، وہ زبردستی آپ ہنس رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ایکٹنگ ہے. فی شرح تقریب النووی تالیف عبد الرحمن السیوطی. آپ نے کہا تھا کہ متواتر حدیث لے کر اب جو ہے یہ شیخ صاحب ہمیں اپنی کتابوں سے یہ حروف سبعہ ہمیں دکھائیں گے کہ حروف سبعہ کہاں ہیں. اگر حروف سبعہ تمہاری کتابوں میں نہیں ہے تو تمہارے مذہب میں قرآن ناقص ہے، کیونکہ یہ حدیث متواتر ہے. یہ تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی جزء ثانی، چھاپ دارالعاصمہ 2003 میں چھپیا. کہتے ہیں کہ یہاں پر متواتر احادیث کی بات ہو رہی ہے کہ متواتر احادیث میں ایک لسٹ بتا رہے ہیں. پھر اب سیوطی صاحب صفحہ نمبر 172 میں کہتے ہیں کہ قد الفت فی هذا النوع کتابا، کہتے ہیں میں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے کہ اس جیسا کتاب کسی نے نہیں لکھی ہے، وہ متواتر احادیث پہ مشتمل ہے، اخبار المتواتر. پھر احادیث کا لسٹ بتا دیتا ہے. وہ حدیث نزل القرآن على 7 احرف من روایت 27، کہ قرآن کا نزول حروف سبعہ پر، یہ 27 صحابی سے روایت ہے. کتاب تدریب الراوی میں کہتا ہے 27 صحابی سے. اچھا، یہ کتاب ہے نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، تالیف محمد بن جبار جعفر الکتانی. یہاں پر یہ کتاب بھلے مصر میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر 197. یہاں پر یہ بھی متواتر احادیث پہ مشتمل ہے بھائی. نظم و حدیث المتواتر یا متواتر احادیث پہ کتانی کی بہت مشہور کتاب ہے. حدیث نمبر 197 صفحہ نمبر 173 میں ان هذا القرآن انزل هذا القرآن على 7 احرف، قرآن 7 حروف پر نازل ہوئی ہے. یہ کتنے صحابی سے؟ یہاں پہ لکھتا ہے 24 صحابی سے، 24 صحابی سے یہ حدیث مروی ہے. اچھا، تو جب میرے محترم ناظرین اب ثابت ہوئی ہے کہ قرآن مجید ان کے مذہب میں 7 حروف پہ نازل ہوئی. یہ 7 حروف شیخ صاحب ہمیں بتائیں گے 7 حروف کیا چیز ہے، وہ 7 حروف کہاں ہیں. جو متسالم علیہ ہے، جو متسالم علیہ 7 حروف قراءات السبعہ نہیں ہیں. قرآن کے 7 حروف ہمیں بتائیں وہ کہاں ہیں، کس جگہ پر ہیں، کس طرح ہے. اگر نہیں ہے تو ان کا قرآن ہی ناقص ہے. ملاحظہ کریں ان کے قرآن جس کو بکری کہا گئی تھی، اس میں ان کے علماء نے بیان کیا ہے کہ علماء نے بیان کیا تھا کہ وہ 7 حروف پہ مشتمل تھا. یہ جامع البیان عن تاویل آیات القرآن الکریم جزء اول، چھاپ دار الفکر. فما یہاں پہ ابن جریر طبری صفحہ نمبر 41 میں کہتے ہیں کہ فما بال، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ قرآن وہ حروف 6 کہاں ہیں، حروف 7 کہاں ہیں، ہمارے پاس ایک حرف تو موجود ہے، باقی حروف 6 غیر موجود ہے، کہاں ہیں، کیا یہ نسخ ہو گئی ہیں، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے لم تنسخ، یہ کوئی نسخ نہیں ہوئی ہے جی. اگر آپ ادعا یہ ہے کہ حروف 6 نسخ ہو گئی ہیں، باقی 6-7 نسخ ہو گئی ہیں، وہ احادیث متواتر چھوڑ دیں. وہ احادیث ہمیں کچھ دکھائیں، متواتر چھوڑیں، 3-4 حدیث دکھائیں میں کہ یہ قرآن بقیہ 6، ایک حدیث دکھاؤ کہ بقیہ 6 جو ہے منسوخ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ 6 کتابیں منسوخ ہو گئیں. اچھا، یہ کتاب تاریخ القرآن وغرائب رسمہ واسمہ للحافظ عبد محمد طاہر ابن قادر الکردی المکی الخطاط. یہاں پر یہ کتاب مکہ مکرمہ میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 29 میں وہ کہتے ہیں کہ مصحف ابی بکر جو تھا وہ 7 حروف پہ مشتمل تھا، اور 7 حروف میں سے اس لیے اما عثمان فانه لم يجمع القرآن الا بعد ان راى اختلاف الناس في قراءته، حتى ان بعضهم كان يقول ان قراءتي خير من قراءتك وكان جمعه له بحرف واحد. عثمان نے جو قرآن جمع کیا وہ صرف ایک حرف پر ہے، 7 حروف پہ نہیں ہے، وهو لغت قریش، یہ قریش کی لغت پر ہے. اما الاحرف 6 الباقیہ فكان من الواجب حمل الناس على اتباع مصحفه وعلى قراءته بحرف واحد. باقی لوگوں پہ واجب تھا کہ وہ عثمان کی قراءت پہ چلیں، باقیہ قراءتوں کو اس نے ضائع کر دی. وهذا يستلزم أن يكون حجم مصحف أبي بكر أضعاف حجم مصحف عثمان لأن هذا جمعه على حرف واحد من حرف 7. تو کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابو بکر کا جو مصحف تھا وہ عثمان کے مصحف کے 7 گنا برابر تھا، کیونکہ اس میں احرف 7 سب موجود تھے. ٹھیک ہے نا مولوی صاحب، سن رہے ہیں میری بات کو؟ میں نے آپ کی کتابوں سے ثابت کر دی کہ نزل القرآن علی 7 احرف یہ جو ہے 27 صحابہ، 24 صحابہ، 36 صحابہ یا 21-22 صحابہ سے مروی ہے.
اس کا تواتر ثابت ہے. اب حروف سبعہ ہمیں دکھاؤ یا ویلا آپ کا فرقہ کافر ہے، کیونکہ آپ کے فرقے کے علماء کہتے ہیں جو قائل ہے نقصان پہ قرآن میں نقصان کا قائل ہو وہ خود ہی کافر ہے. جی سر. چلیں ٹائمر لگائیں. یہ ٹائمر. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ. ہاں جی کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ابھی سے ہی ہو گیا، ابھی تو کیا ہی نہیں. کنٹینیو کریں پلیز، کنٹینیو کریں. فریز ہو گئے. دیکھیں اللہ یاری صاحب نے ثابت کرنا تھا احادیث متواترہ، وہ بھی لفظی سے. انہوں نے ایک کتاب دکھائی اور اس میں بھی متواتر لفظی کے الفاظ نہیں ہیں. اور یہ دیکھیں یہ کتاب الخصال ہے. کتاب الخصال میں شیخ صدوق نازل القرآن علی سبعۃ احرف پورا باب باندھ رہے ہیں. یہ آپ ثابت کریں گے انہوں نے کیسے لکھ دی؟ اور جس بندے کی آپ بات چیت کر رہے ہیں اپنے گھر سے ذرا اس کا پتہ بھی کر لیتے، آپ کے بزرگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ کو اتنا ہی نہیں پتا. آپ جس کو بہت بڑا علامہ فہامہ بنا کر بتا پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کے علماء کیا کہتے ہیں؟ کون ہے وہ؟ شیعہ ہے. کون علامہ فہامہ کون ہے بھائی؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سیوطی کی. اچھا سیوطی. سیوطی کو آپ کے جو ہیں علماء وہ شیعہ لکھتے ہیں. اور سبع حروف والی روایت بھی کس نے بولا ہے شیعہ؟ کسی متواتر حدیث سے ثابت کرو، متواتر اقوال سے کون شیعہ ہے؟ متواتر تو آپ نے پیش کرنی ہے نا. کر دی میں نے نا، میں نے تو کر دی. کہتے ہیں وہ سیوطی شیعہ. لفظی کہاں کی ہے آپ نے؟ اور جس نے کہا ہے وہ بندہ ہی وہ ہے، وہ شیعہ ہے. وہ شیعہ کتانی بھی شیعہ اس کو شیعہ کہتے ہیں. شیعہ علماء اس کو شیعہ کہتے ہیں. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ ذرا ٹھہریں. لکھتے ہیں احسن المقال والے کہ 910 ہجری میں متباہر ادیب جلال الدین ابو الفضل عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی شافعی نے وفات پائی. اور سیوطی کے ہر فن میں بہت سی کتابیں ہیں. فصیح بلیغ تھا. سید علی خان شیرازی سے منقول ہے کہ سیوطی شافعی مذہب تھا لیکن سنت سے پلٹ کر متغیر ہوا اور ائمہ اثنا عشرہ کی امامت کا قائل ہو کر شیعہ صحابہ ہو گیا. اس کی آپ بات پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب جی سبع حروف متواتر ہے اور وہ بھی متواتر لفظی. یہ بے شرم و چوروں کی طرح ہنسنے سے کچھ نہیں ہونا. متواتر لفظی آپ نے پیش کرنی ہے. قطانی بھی شیعہ ہے. سبع حروف یہ قرات کا اختلاف ہے، یہ موضوع ہی نہیں ہے ہمارا. اس کی سند بتائیں نا، جس نے کہا یہ شیعہ ہوا ہے نا شیخ صاحب، جس نے بولا یہ شیعہ ہے اس کی سند بتائیں. اس نے کس نے کہاں دیکھا تھا؟ مطلب اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ شیعہ ہوا تھا؟ ایسے ہی شیعہ ہوتا ہے کوئی؟ وہ تمہارا ہے، تم اپنے آپ سے پوچھو، اپنے بندے سے پوچھو، احسن مقال والے سے پوچھو. ہماری بات احسن مقال میں وہ اس بات کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بلا دلیل ہے. آپ کہتے ہیں سر متواتر چاہیے نا. ہمیں کیا پھر؟ متواتر خبر دے دو، متواتر خبر دے دو، متواتر مقال دے دو کہ وہ شیعہ تھا. سبع حروف میں تحریف کے الفاظ کہاں ہیں؟ جب ستہ اس میں سے غائب ہے. کا اختلاف ہے، یہ قرات کا اختلاف ہے. اللہ یاری صاحب آپ ایسا کیجئے، میرا باقی کا 5 منٹ کا ٹائم بھی لے لیجئے اور خاموش ہو جاؤ. پڑھ دیجئے. آپ ایک حدیث پڑھیے جو حدیث متواترہ لفظی ہو، اس کی سندیں پیش کریں آپ. اور یہ سبع حروف ہمارا موضوع ہے ہی نہیں. آپ موضوع پہ رہیں. اسی لیے تو موڈریٹر نہیں رکھا تھا کہ موڈریٹر نے بھی یہی کرنا تھا، چگونگلو بن کر چپ کر کے بیٹھے رہنا تھا. آپ کو میں اسی لیے ٹوک رہا تھا کہ موضوع پہ رہیں.
موضوع سبع احرف نہیں ہے، موضوع یہ ہے کیا اہل سنت کے نزدیک قرآن محرف ہے کہ نہیں. آپ نے یہ حدیث پیش کرنی ہے جس میں صراحتاً یہ ہو اور اہل سنت کا مختار مذہب ہو. یہ یاد رکھیے، کان کھول کر سن لیجئے، اہل سنت کا مختار مذہب ہو کہ قرآن محرف ہے وہ پیش کیجئے. یہ باقی کا میرا ٹائم آپ لے لیجئے اور بولیے اور متواتر لفظی پیش کیجئے. ٹھیک ہے بھائی، ختم ہے. آپ چارج ختم ہو گیا آپ کا؟ چلیں جی، پڑھیں آپ پڑھیں. پڑھتا ہوں. اچھی بات ہے. 5 منٹ کا اپنا ہے، میرا 10 منٹ اپنا ہے. یہ بنتے ہیں 4 منٹ کا، 10 منٹ میرا، 14 منٹ میرے بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے تم نے ٹائم دے دیا. خاموش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اس شخص نے بولا ہے کہ سیوطی شیعہ تھا. تو صرف سیوطی نے تو نہیں بولا نا، قطانی نے بھی بولا یہ متواتر ہے. قطانی نے بھی بولا تھا یہ متواتر ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کوئی جماعت عمریہ کا کوئی عالم قائل ہی نہیں ہے کہ سیوطی شیعہ تھا. اس نے سید علی خان کبیر کا سے ایک جملہ منسوب کیا کسی کتاب میں کہ یہ بعد میں امامیہ بن گیا تھا. بھائی اس کی کوئی سند تو ہونی چاہیے نا. یہ تو اس کا کلاس فیلو تھوڑی تھا سید علی خان کبیر، اس کا سیوطی کا کوئی خالے کا لڑکا تھوڑی تھا، کوئی بھائی تھا، کوئی چچا تھا، کوئی اس نے زندگی میں اس کو دیکھا بھی نہیں ہے. کوئی دلیل تو دے دو نا کہ سیوطی اپنی کسی کتاب میں اعتراف کی ہو، یا کسی دوسرے اہل سنت کے عالم نے بولا ہو، کسی مورخ نے جو قابل اعتماد ہو اس نے بولا ہو کہ یہ شیعہ تھا. دنیا جانتی ہے کہ سیوطی جماعت عمریہ سے تعلق رکھتا ہے اور ان کے اکابر علماء میں سے، پھر میرے محترم ناظرین، یہ شخص کہتا ہے کہ حروف سبعہ سے مراد کیا؟ حروف سبعہ سے مراد یہ اختلاف قراءات ہے. اور اس شخص کو اتنا نہیں معلوم، اور پہلے سے تحقیق کر لے آتے ہیں نا. امام المناظرین کا لقب اپنے آپ پہ لگاتے ہو. آپ کے ابا جان ادھر ہوتے ہیں نا، اللہ کی قسم، وہ بھی مجھ سے، اب وہ دنیا سے گئے، میں اس کا مطلب کچھ نہیں کہتا، لیکن امام المناظرین کا بیٹا اپنا نام پہ لگا. اتنی قبیح بات کرتے ہو تم کہ وہ اس سے مراد قراءات سبع وہ ہے کہ یہ حروف سبعہ ہے. سب دنیا جانتی ہے میرے محترم ناظرین کہ میں آپ کو ایک کتاب دکھاؤں. یہ کتاب ہے النشر فی القراءات العشر، تالیف الحافظ ابن الجزری. بہت مشہور کتاب ہے علم قراءات میں. یہ جزء اول ہے اس کتاب میں، یہاں پہ ملاحظہ کریں. اما المقصود صفحہ نمبر 24 میں بہذ السبعہ کہ حروف سبعہ سے کیا مراد ہے، کہتے ہیں اجماع العلماء اجماعهم انه لا يجوز ان يكون المراد هؤلاء السبع القراء المشهورين. اجماعهم على انه لا يجوز ان يكون المراد هؤلاء السبع القراء المشهورين. یہ سب علماء کا اجماع ہے کہ حروف سبعہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جماعت مخالفین نے روایت کی ہے، روایت کی ہے، وہ یہ قراءات کا اختلاف قراءات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا خاموش ہو جاؤ، خاموش. جب تمہارا اجماع اس مسئلے پر ہے اور تم نے کوئی دلیل بھی نہیں دکھایا نا کہ اس سے مراد قراءات سبعہ ہے، تم خود کہتے ہو کہ صرف دلیل کیا چلے گا؟ متواتر حدیث چلے گا. تو چلو متواتر حدیث نہیں، ایک ضعیف حدیث دکھاؤ. ایک ضعیف حدیث دکھاؤ، ایک صحابی کا قول دکھاؤ کہ قراءات حروف سبعہ سے مراد قراءات سبعہ ہے کہ نہیں. بھائی ڈرامہ، جس شخص کو کچھ بھی نہیں آتا یہ آیا ہمارے مناظرے کے لیے. بھائی زیادہ لڈو کھانے سے، وہ حلوہ کھانے سے انسان موٹا تو بنتا ہے، لیکن اس سے علم نہیں آتا. یہ مجھ سے مراد قراءات سبعہ ہے. سن لو، یہ تم الاتقان ہے، بہترین سب سے مشہور ترین علوم قرآن میں اس جماعت کے پاس جو کتاب ہے وہ الاتقان ہے. یہ بھی کہہ دو کہ شیعوں کی کتاب ہے، الاتقان ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ چاپ دار الفکر ہے. سب مفسرین اس کو مانتے ہیں، سب اکابر محققین اس کتاب کے سامنے خاضع ہیں علوم قرآن میں، جماعت عمریہ کے جو علماء ہیں. یہاں پر صفحہ نمبر ہے 114، یہاں پہ کہتے ہیں کہ بعض عوام کا عقیدہ یہ ہے، ظن قوم ان القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث وهو خلاف اجماع اهل العلم قاطبة وانما يظن ذلك بعض اهل الجهل. کہتے ہیں کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ حروف سبعہ سے مراد یہ قراءات سبعہ ہے. یہ خلاف اجماع قاطبتاً تمام اہل علم کے اجماع کے خلاف ہے، اور یہ صرف اہل جہل کا گمان ہے. تو آپ کے علماء نے خود کہہ دیا کہ آپ بہت بری طرح جاہل ہیں. شیخ صاحب، یہ نہایت جہل ہے آپ کی کہ آپ کہتے ہیں حروف سبعہ سے مراد کیا ہے؟ قراءات سبعہ ہے. کوئی حدیث کوئی دلیل ایسے قراءات سبعہ. باقی ٹائم میرا آپ کا لے لو.
وقد ظن، پھر صفحہ نمبر 71 میں کہتے ہیں وقد ظن كثير من العوام ان المراد بها القراءات السبع وهو جهل قبیح. بہت سارے دوسرے اس کو ہیلپ کرو بھائی، مولوی حضرات اس کو ہیلپ کرو امام المناظرین کا پس گیا، امام المناظرین کے پرخچے اڑ گئے. کثیر من العوام نے کہا ہے قد ظن كثير من العوام ان المراد بها القراءات السبع وهو جهل قبیح. یہ قبیح جہل ہے، بہت ہی قبیح، یعنی بہت ہی بری نادانی ہے. یہ آپ کے اعلام فرماتے ہیں تم نے کیوں بولا کہ قراءت سبع، جب آپ کے متواتر حدیث میں موجود ہے کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے تو باقی 6 حروف دکھاؤ ہمیں. جب 6 حروف ہی نہیں ہے تو قرآن ناقص ہے نا، ہے کہ نہیں بھائی؟ قرآن ناقص ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ کہتا ہے کہ میں سیوطی کو نہیں مانتا، تو میں ان کی اپنی کتابوں سے ثابت کر لیتا ہوں جی. ان کی اپنی اس کتابوں سے میں وکھانا انہوں کہ کہتے ہیں سیوطی کو میں نہیں مانتا. آپ اجماع دکھائیں، اور آپ کا اجماع ہے نا، اور بھاگنا چاہتے ہو، چپ کر، خاموش، میری باری میں آپ بات نہیں کر سکتے. جب آپ لوگوں نے اجماع کیا ہے کہ بخاری مسلم قرآن کے بھائی ہیں بخاری مسلم قرآن کے بھائی، اور آپ کے اکابر نے کہا ہے کہ بخاری مسلم کے احادیث قطعی الصدور ہیں، چاہیں تو میں آپ کی کتابوں سے بہت دکھاؤں. واللہ اگر آپ اس لائق ہوتے نا کہ آپ کے کوئی علمی مقام ہوتا، آپ کو الف بے کا فرق پتہ ہوتا، تو میں بہت سارے دلائل یہاں پہ پیش کرتا. لیکن یہ حیف ہے میرے لیے اور حیف ہے میرے ناظرین کے لیے کہ میں نے آپ جیسوں کی مناظرے کا چیلنج قبول کیا، ٹھیک ہے نا، جس کو کچھ آتا ہی نہیں، ادھر آیا ہی تھا بھاگنے کے لیے، ادھر آیا ہی تھے آپ بھاگنے کے لیے کہ میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا آپ کو. ہاں جی، اب ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین کہ میں ان کی اپنی کتاب سے ان کو دکھا دوں. بھائی یہ کتاب کون سی ہے؟ اس پہ تمہارا اجماع تو ہے نا شیخ صاحب؟ اس پہ اجماع تو ہے نا، بخاری ہے نا، یہ بخاری ہے، یہ کہہ دو محمد بن اسماعیل بھی شیعہ ہو گیا تھا جی، یہ بھی شیعہ ہو گیا تھا. اور بھائی یہ شیعہ ہو گیا تھا، دیکھو اس میں کتنے احادیث موجود ہیں. محمد بن اسماعیل البخاری، یہ حدیث نمبر 1، حدیث 4992، انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے. ہاں اس نے عنوان یہی رکھا ہے. اور تمہارا اجماع ہے کہ بخاری صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس طرف دیکھو، میری طرف دیکھو. کہتا ہے وہ لے کے آؤ کہ اہل سنت کا اس موضوع پہ اجماع ہو. یہ اجماع تو تمہارا ہے نا کہ یہ قرآن کا بھائی ہے، یہ اس کے سب حدیث صحیح ہیں. اچھا خاموش، تواتر تو میں نے ثابت کر دی، اب مزید سن لو. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے اقرانی جبرائیل على حرف فراجعته فلم ازل استزید ويزيد حتى انتهى الى 7 احرف. جبرائیل نے مجھے 7 حروف قرآن کے پڑھائے. اگلا حدیث 4992، یہ عمر بن الخطاب سے روایت ہے، سمعت هشام بن حکیم یقرأ سورۃ الفرقان پڑھ رہا تھا، پھر میں نے اس سے لڑائی ہو گئی، پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نزل القرآن على 7 احرف. بھلے ان القرآن انزل على 7 احرف، یہ دیکھو ان القرآن انزل على 7 احرف. خاموش ہو جاؤ، اتنے احادیث میں دکھاؤں گا نا، اتنے مختلف طرق سے، اور ان سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں اختلاف الفاظ ہیں، تو بقی 6 حروف کہاں ہیں؟ اور تم نے جو فتویٰ دے دیا نا کہ جو قرآن کے نقصان کا قائل وہ تو کافر ہے، یہ تو بخاری خود کافر نکلا ہے بھائی، مسلم بھی کافر نکلا ہے. صحیح مسلم شیخ صاحب، صحیح مسلم چاپ دار الفکر سنہ 2003 میں چھپی ہے، ملاحظہ کر. بیان ان القرآن نزل على 7 احرف. آئے ہائے 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 ہائے، تواتر 27 صحابی سے، ٹھیک ہے نا. اب کہتا بخاری مسلم میں دکھاؤ، بخاری مسلم میں بھی دکھا دیا. ہائے ہائے ہائے، بخاری مسلم میں بھی دکھا دیا. اب ہم مجھے دکھاؤ، آپ نے کہا نا شیخ صاحب کہ یہ اختلاف قراءات ہے، اس پہ تو اجماع ہے کہ اختلاف قراءات نہیں ہے، تو بقیہ حروف کہاں ہیں؟ حروف کہاں ہیں؟ قرآن کے 7 احرف کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ بھی حدیث جو ہے عمر بن الخطاب سے مروی ہے، عبد الرحمن ابن عبد القاری عمر بن الخطاب سے. پھر یہی روایت دوسرے طریق سے مسور ابن مخرمہ سے بھی روایت ہے، مسور ابن مخرمہ بھی یہی روایت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. پھر مسلم میں ملاحظہ کریں، یہ مسلم کی حدیث نمبر ہے 820، یہ ابی ابن کعب سے مروی ہے.
یہ ابی ابن کعب سے مروی ہے کہ ابی ابن کعب کہتا ہے میں مسجد میں گیا، ایک شخص ایک طرف قرات کر رہا ہے، دوسری طرف قرات کر رہا ہے، تیسری طرف قرات کر رہا ہے. میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور انداز میں سنا تھا، میرے دل میں بڑا شک پڑ گیا. فسقطت فی نفسی من التکذیب، مجھے تو بڑا شک ہوا تھا کہ کیا حساب کتاب ہے. تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 احرف، 7 حروف پہ قرآن، 7 احرف، 7 حروف پہ قرآن نازل ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ایسا یا بھائی تم جا کے ابھی بھائی آپ کے علمی حد لیول کیا ہے بھائی؟ آپ نے یہاں پہ آج اپنا علمی لیول جو دکھایا نا، میٹرک کے ایک بچے کا آپ سے زیادہ اللہ جانتا ہے، میٹرک کے جو لڑکے ہوتے ہیں نا وہ آپ سے زیادہ بہتر یہاں پہ مناظرہ کر سکتے ہیں. اگر مطالعہ کر کے آ جاتے نا قرآن پر، بہتر سوالات کر سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں اس کے پاس، کچھ بھی اس شخص کے پاس نہیں ہے. ڈر کے اس کو کہ ماڈریٹر کو نہیں ماڈریٹر کو کس لیے مانتا ہے؟ ماڈریٹر کو اسی لیے نہیں مان رہا تھا کہ یہ مجھے بات کرنا نہیں دے رہا تھا نا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں جب بات کروں گا تو میں اس کو نہیں سنوں گا، کیونکہ اس نے تیہ یہ کر رکھا تھا کہ میں اس کو بات نہیں کرنے دوں گا. خاموش ہو جاؤ، میں نے آپ کی بات سننی ہی نہیں ہے. خاموش شیخ صاحب یہ کتاب سے، یہ بخاری ہے، چاپ دار الفکر ہے، دار حیات تراث العربی. ہاں یہ حدیث جو ہے مسور ابن مخرمہ سے ہے، یہ حدیث مسور ابن مخرمہ سے ہے. نزل القرآن علی 7 احرف، اور عبد الرحمن ابن عبد القاری، 2 صحابی سے. ٹھیک ہے نا؟ عبداللہ ابن عباس کا دکھایا، ابی ابن کعب کا دکھایا، ابھی بہت سارے صحابہ کا میں دکھاؤں گا کہ تواتر فوق حد تواتر ثابت ہو جائے گا آپ کی کتابوں سے. اب آتے ہیں جامع البیان کی طرف. یہ جامع البیان تعویل آیل القرآن ابن جریر طبری کیا. یہ حدیث جو ہے عبد الرحمن ابن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. 7 احرف عبد الرحمن ابن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسرا اگلا صحابی. بعض صحابہ کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ عمر بن الخطاب کی حدیث ہے، حدیث نمبر 14 یہاں پر. اچھا، یہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے. النافع عن ابن عمر انزل القرآن على 7 احرف. عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے. اچھا، اللہ آپ کا بلا کرے، یہ ام ایوب کی حدیث ہے، یہ بھی صحابیہ ہے. نزل القرآن على 7 احرف. یہ حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کی ہے، 7 احرف. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ سلیمان ابن سرد کی حدیث ہے، 7 احرف، 7 احرف. اچھا، اللہ آپ کا بلا کرے. کتنا 1 منٹ مزید میرے رہتے ہیں نا، 4 منٹ آپ نے دیے تھے، 10 منٹ میرے اپنے تھے. یہ انس بن مالک کی حدیث ہے. انس بن مالک کی حدیث ہے 7 بلغ 6 او 7. ٹھیک ہے نا؟ بھلے. یہ ابی ابن کعب کی حدیث ہے 7 احرف. اللہ آپ کا بلا، بہت سارے صحابہ کی حدیث ہے 7 احرف کی حدیث. یہ زر ابی سے روایت کرتے ہیں 7 احرف کی. تو بہت بے نہایت احادیث ہے میرے محترم ناظرین، بہت سارے صحابہ کی 7 احرف. تو شیخ صاحب نے کہا کہ یہ حروف، یہ اختلاف قراءات ہے، اس میں تو اجماع ہے کہ اختلاف قراءات نہیں ہے. تو بقیہ حروف دکھاؤ شیخ. یہ تو آپ سے سوال کرنا ہی بیکار ہے، کیونکہ آپ کے یہ باتیں آپ کو ذہن میں بھی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے. بھائی میرا ٹائم ختم ہے جی، اس سے سوال کرنا ہی بیکار، اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. سوال کیا کریں؟ پھر آ جاتے ہو، آ جاؤ تم شیخ، بات کرو. یہ آخری راؤنڈ ہے بھائی، سب سے پہلے آخری راؤنڈ ہے بھائی. یہ 7 حروف نہیں دکھایا نا، حروف 7 نہیں دکھا سکا تو بس ختم ہے مناظرہ. تو یار 7 حروف پر مناظرہ ہی نہیں ہے، مناظرہ ہمارا ہے 7 حروف 7 حروف کتاب غالب کی تو بات نہیں کر رہے ہیں، اشعار غالب کی 7 قرآن کی بات کر رہے ہیں. قرآن کے 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے، وہ اس کے ایک حرف باقی ہے، 4 غائب ہے. کہاں ہے وہ 4؟ تعریف ثابت ہو گیا نا. کتاب الخصال والے نے نہیں لکھا، ان سے پوچھو. تو میں نے کب کہا کہ شیخ کتابوں میں شیخ اہل بیت علیہ السلام نے نہیں بولا کہ قرآن میں نقصان نہیں ہے؟ میں نے کب بولا؟ سنو، چپ کرو. تو آپ نے کون سے متواتر شیعہ حدیث دکھا دیا؟ متواتر شیعہ حدیث دکھاؤ. چپ کریں، بات سنیں. ہاں دیکھیے، ہمارا موضوع 7 احرف نہیں ہے، قرآن کے 7 حروف کی بات کر رہے ہیں نا. پھر بول رہے ہیں آپ موضوع نہیں ہے. اب بھائی آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ بھائی بات سنو،
سبعۃ احرف یعنی قرآن کے سبعۃ احرف، آپ بول کیوں نہیں؟ قرآن کے سبعۃ احرف پہ نازل ہوئی ہے، چھ غائب ہو گئے جی. بات سنیں، آج سنیں، اپنے ابو کی بات سنیں آپ. اسی لیے تو کہا تھا کہ ماڈریٹر ہونا چاہیے نا، ایک دوسرے کے بات بیچ میں نہ بولیں. آپ نے کہا تھا ماڈریٹر نہیں چاہیے، یہ تو آپ کے قصور ہے نا، میرا قصور تھوڑی ہے. تم جان بوجھ کے کر رہے ہو، اب تم جان بوجھ کے کر رہے ہو. میرا ٹائم شروع ہو گیا، چل رہا ہے، لیکن تم بولی جا رہے ہو. بات کریں، بات نہیں سن رہے. ٹائم دوبارہ لگا دی نا، بات کریں. اب بولنا نا. دیکھیں، ہمارا موضوع سبع احرف نہیں ہے. یار یہ آپ کیوں بولتے ہیں بیچ میں؟ مجھے تو میں نے کب بولا بھائی؟ میں تو سن رہا ہوں، میں ہنس رہا ہوں. آپ کا آپریٹر جو ہے وہ بول رہا ہے، وہ کیوں بول رہا ہے میرے ٹائم میں؟ وہ اس کی آواز نہیں آ رہی، آپ بات کرتے جائیں، اس کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں بات کرتے جائیں یوٹیوب فیس بک پہ، جھوٹے انسان. اور مجھے نہیں آ رہی ہے، ادھر نہیں آ رہی ہے، وہ براڈ کاسٹ نہیں ہو رہی ہے، اسٹریم نہیں ہو رہی. وہ آپ کا اپنے روم میں بات کر رہا ہے نا. اچھا چلیں سنیں، اس کو محبت ہو گئی آپ سے، سبع احرف نہیں ہے. آپریٹر کو آپ سے محبت ہو گئی ہے اچانک. ٹائم اب سے شروع ہوگا، سنیں. چلے ٹائم اب، چلے تم کوئی دلیل تو ہونا کہ صرف متواتر حدیث اس شخص نے لانا ہے. یاد رکھو، متواتر حدیث نہیں ہے تو بھاگ جاؤ یہاں سے. میں متواتر سے بھی، متواتر حدیث پیش کرو کہ قرآن محرف نہیں ہے تمہارے مذہب میں. متواتر حدیث آپ نے دکھانی تھی، متواتر حدیث دکھاؤ کہ تمہارے مذہب میں قرآن کی تعریف نہیں ہے. امام المناظرین پھنس گیا جی. ایک حدیث، ضعیف حدیث دکھاؤ. چلو متواتر نہیں، ضعیف حدیث دکھاؤ. قرآن ضعیف حدیث دکھاؤ یار، ضعیف حدیث دکھاؤ، ضعیف حدیث دکھاؤ. تحریف قرآن پر کوئی روایت پڑھیں. کوئی ضعیف حدیث دکھاؤ شیخ صاحب، ضعیف حدیث مجھے دکھا دو کہ قرآن محرف نہیں ہے. صحابی کا قول، حدیث چھوڑو، صحابی کا قول دکھاؤ. تحریف قرآن پر ایک روایت پڑھیں آپ، متواتر ہو، متواتر لفظی ہو، اس میں یہ ہو قرآن محرف ہوا ہے، اہل سنت کا مختار مذہب ہو، آپ یہ پیش کریں، پھر بات بنے گی. اور ہماری سنیں اب آپ تو قرآن نہیں پڑھ سکے، آپ کو توفیق نہیں ہو سکی، ہم سے سن لیں قرآن کیا کہتا ہے اپنی حقانیت. متواتر حدیث چاہیے، صرف آپ نے خود شر رکھا ہے کہ صرف متواتر حدیث سے دلیل ہے، اور صرف متواتر حدیث سے بات کرنی ہے. پھر میرے بارے میں بولی جا رہے ہو. اور جب آپ نے خود شرط رکھا ہے کہ صرف متواتر حدیث، میں نے کہا ضعیف حدیث لے کے آؤ. متواتر تم نے پیش کرنی ہے، جاہل انسان، مدعی تم ہو. اور بھائی دونوں نے پیش کرنی ہے، شرط ایک طرف کے لیے نہیں ہوتی. مدعی تم ہو، مدعی دونوں طرف نے متواتر حدیث لے کے آنی ہے. آپ نے متواتر لے کے آنی ہے کہ قرآن کامل ہے. میں نے لانا ہے کہ تمہارے مذہب میں قرآن ہے ہی نہیں جی، قرآن ہی نہیں ہے تمہارے مذہب میں. اس نے دلیل لانے ہوتے ہیں، البینۃ علی المدعی. اتنا بھی نہیں پتا آپ کو؟ آپ جو مرضی دلیل لے کے آؤ، ہم دلیل، ہمارا کام ہے کہ متواتر لے کے آئیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب بھائی تیرا کیریئر ختم ہو گیا شیخ صاحب. تم نے اپنی مولویت کا کیریئر تم نے تباہ کر دیا. آج میں سب کو پتہ چل گیا کہ اس کو کچھ نہیں آتا. تو ادھر ہی جا کے نہ فیس بک پہ کلپ بناتا، تیرے لیے بہتر تھا. عظمت کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ہاں تو اس کے 6 حروف ضائع ہو گئے نا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، شک و شبہ نہیں، شک و شبہ نہیں. قرآن کہتا ہے، کہاں تو 6 حروف کہاں گئے؟ اور 6 حروف کہاں گئے؟ اب یہی ہے نا، قرآن میں جب شک ہی نہیں ہے اور تم نے اجماع کیا کہ اس کے 6 حروف غائب ہیں تو تم مسلمان نہیں ہیں. پر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. تمہارا تفسیر نمونہ والا ترجمہ کرتا ہے یہ وہ باعظمت کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اب سنو آیت نمبر 2، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. یہ سنو ترجمہ، یہ وہ باعظمت کتاب ہے جو قطعاً ناقابل شکست ہے. کوئی باطل تیرے جیسا نہ تو اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ ہی اس کے پیچھے سے، کیونکہ یہ صاحب حکمت اور قابل تعریف خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہے. یہ دیکھیے قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ مجھ میں شک کوئی نہیں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، قطعاً ناقابل شکست ہے، کوئی باطل نہیں آ سکتا. اور تیسری آیت بھی سنیے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ
قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شیعہ ترجمہ سنو. اور جس وقت ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ قرآن نہیں ہمیں پسند. اللہ یاری صاحب سنیں قرآن آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا وہ ہے. آپ کے متواتر روایات ہے نا. قرآن لے آؤ، اس کے علاوہ یا اسے تبدیل کر دو اور اس میں بتوں کی مذمت والی آیتیں نکال دو. کہہ دو مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. پھر قرآن اپنا تعارف خود کرواتا ہے. قرآن کس زبان سے اترا؟ حدیث متواتر پڑھو نا شیخ، متواتر حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا اردو سمجھ سے کیا تعلق ہے؟ تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سمجھو. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یہ کافروں کا کام ہوتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو آگے سے دنیا نکالتے ہیں، شور ڈالتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھئی قرآن نہ ہم سن پائیں. تو قرآن سنو، چپ کر کے سنو. اگلی آیت کریمہ سنو. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ. بے شک ہم نے قرآن نازل کیا، ہم قطعی طور پر اس کی حفاظت کریں گے، ہم حفاظت کریں گے. شیعہ ترجمہ تفسیر نمونہ والا پاگل تھا، غلط ترجمہ کرتا رہا. قرآن کے علاوہ کچھ اور اگر یہاں مراد ہے تو پاگل تھا وہ. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. آگے آیت نمبر 6 سنیے. انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعد الاقاویل لأخذنا منہ بالیمین. سنیے شیعہ کیا ترجمہ کرتا ہے کہ یہ قرآن ایک بزرگوار رسول کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، لیکن تم بہت کم ایمان لاتے ہو. نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، لیکن تم بہت ہی کم متذکر ہوتے ہو. بلکہ یہ وہ کلام ہے جو عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے. اگر وہ ہم پر جھوٹ باندھتا تو ہم اس کو پوری قدرت کے ساتھ پکڑ لیتے. او اگر رسول جھوٹ باندھے تو اللہ کہے میں اس کو پکڑ لوں گا، اور تم کہتے ہو کہ قرآن صحابہ نے محرف کر دیا تو اللہ نے کچھ نہیں کیا. اس قدر بدتمیز انسان ہو تم. اگلی سنو. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. یہ قرآن بالکل سیدھے رستے کی ہدایت کرتا ہے. قرآن تو کہتے میں ہدایت دیتا ہوں، تم کہتے ہو قرآن ناقص ہے، تم کہتے ہو قرآن محرف ہے. تمہارے متواتر احادیث کہتی ہیں. نہ جھوٹ نہ بولو، میری بات میں نہ بولو، جھوٹ نہ بولو. تو بتاؤ ایک تو لے کے آؤ نا، تو ایک ضعیف حدیث لے کے آؤ کہ قرآن کامل ہے. ہدایت کرتا ہے اور اعمال صالح انجام دینے والے مومنین کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اگلی آیت کریمہ سنیے اور دل تھام لینا کہیں اٹیک ہی نہ ہو جائے. ان علینا جمعہ وقرآن. شیعہ ترجمہ کرتا ہے اس کا کیونکہ اس کو جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے. اور آپ کہتا ہے پیغمبر نے جمع ہی نہیں کیا، اللہ نے بھی جمع نہیں کی نا، صحابہ نے جمع کی.
अल्लाह कह रहा صحابہ है نے جلا دیا कि باقی हम इसके जिम्मेदार हैं। और आगे भी सुनिए, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, कुरान को पढ़ने में जल्दी करने के लिए अपनी जुबान को हरकत ना दीजिए। और ये आयात करीमा हैं जो तुम नहीं पढ़ सकते, तुम्हारे पास कुरान है ही नहीं। تو حروف ستہ دکھائے نا، پھر حروف ستہ دکھانے میں کیا دقت ہے؟ حروف ستہ ہمارا کہاں ہے پھر؟ موضوع نہیں ہے نا وہ وہ قرآن ہمارا حروف، موضوع نہیں ہے وہ وہ قرآن ہمارا نہ سبا حروف موضوع ہی سب نہیں ہے۔ ہمارا سات موضوع میں ہے سے تحریف 6 سے قرآن، چلے گئے جی، کہتے ہمارا موضوع نہیں ہے۔ موضوع ہے تحریف قرآن، 7 میں تحریف سے قرآن۔ شیخ صاحب 7 میں سے 6 چلا جائے، قرآن سنو، اگر قرآن کوئی سنو، سامنے قرآن آپ کے سنو۔ سامنے 7 لڈو رکھ دے، 6 اٹھا کے لے جائے، لڈو کم ہوئے نہیں ہوئے؟ ان کانوا صادقین، شیعہ اگر وہ سچے کہتے ہیں تو وہ بھی اس قسم کا کلام لے آئیں۔ اگر قرآن محرف ہے، قرآن میں اگر زیادتی ہوئی ہے، اور 6 حروف کہاں کہاں سے ہے نا؟ کیسا کلام لے آئے گے؟ 6 حروف کہاں یہ ہیں؟ شیعہ ہے، شیعہ تفسیر نمونہ کا ترجمہ ہے، چلیں جی، تفسیر نمونے اور نمونے وہ ترجمے کب سے حجت بنے؟ آپ نے متواتر حدیث دکھانی تھی، وہ کیا ہوا؟ اور قرآن تو وہ قرآن تو آیت تو نہیں کہہ رہا کہ حروف ستہ کہاں ہیں، آیت دکھاؤ، چلو آیت دکھاؤ حروف ستہ کہاں ہیں، آیت دکھاؤ حروف ستہ کہاں ہیں۔ میں اپنی بات کو ایک دفعہ پھر دوہرا دوں، او شیخ صاحب کوئی آیت پڑھو نا، شیخ صاحب ہمارا کوئی، موضوع سبع حروف نہیں ہے، ہمارا موضوع تحریف قرآن ہے، اور بات تحریف کی آئے ہے۔ آئے 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 آئے، وہ کوئی آیت پڑھو نا حروف ستہ میں دکھا دو بھائی، ختم ہے۔ قرآن سے ثابت کرنا، چلو قرآن سے حروف ستہ ثابت کرو۔ سنا دی ہے، قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہدی للمتقین، شک ہی نہیں ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ حروف ستہ کہاں ہے، حروف ستہ دکھاؤ نا۔ سبع حروف موضوع ہی نہیں ہے نا شیخ صاحب اگر آپ کے سامنے 7 پلیٹ بریانی کے رکھ دیں، 6 اس میں سے غائب ہو جائیں، تو آپ نہیں کہیں گے غائب ہو گئے، کم ہو گئے، بریانی کہاں؟ قرات کا اختلاف ہے، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا قرآن محرف ہے کہ نہیں۔ آپ نے احادیث متواترہ چلے جی، ٹائم ختم ہے جی، ٹائم ختم، آپ خاموش خاموش خاموش۔ ابھی ہمارے دوست شیخ صاحب ابھی برادران آ رہے ہیں، 1 منٹ آپ، 1 منٹ، ٹائم ختم ہے آپ کی، تھینک یو سر۔ ابھی جو ہے کس کو لے لیں بتاؤ بھائی، اپنے ماڈریٹر صاحب، یہ آنم بھائی تیار ہو جاؤ۔ یہ شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے قرآن سے ثابت کرنا ہے۔ جی السلام علیکم، بات کر، علیکم کیا السلام، حال ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا احسان ہے جناب، تھینک یو سر۔ سر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پیر صاحب اگر جی میری بات سن رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کسی مسجد کے اندر یہ مناظرہ نہیں ہو رہا، پوری دنیا کے اندر کم از کم 1800 سے لے کے 2000 افراد بیٹھ کے یہ مناظرہ سنتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، میرا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے، لیکن خدا شاہد ہے اتنی جہالت آمیز گفتگو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنی۔ یہ لوگ پورے مکتبہ فکر کی کھلی اڑانے کے لیے آتے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے باپ کی قبر کو بیچنے والے یہ لوگ ہیں۔ ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جتنے بھی آپ کے ساتھ مناظرے ہوئے ہیں، وقت کا ضیاع، صرف وقت لوگوں کا ضائع کرتے ہیں، کچھ تیاری کر کے نہیں آتے، لیکن جو تیاری کر کے آتے ہیں وہ بھی ان کا بھانڈا بھی چوراہے کے پھوٹ جاتا ہے۔ حیرت یہ ہے کہ ان لوگوں نے آج بھی یہ جو مجھے تھوڑے سے کامنٹس کرنے ہیں آپ کے مناظرے کے حوالے سے، کہ میری مختلف علماء سے بات ہوئی۔ آپ نے یہ کہا تھا نا کہ ان میں کوئی مرد کا بچہ ہے تو آئے پورے عالم سنیت میں۔ خدا شاہد ہے، ہر شخص آپ سے پہلو کترا رہا ہے، کوئی شخص آنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ان کا صرف یہی کہنا ہے کہ آپ پاکستان میں آئیں، پاکستان میں آگے آپ سے بات کریں۔ کس طرح کی بات؟ یہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ یہ لوگوں کا ضائع کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے نوری صاحب کی گفتگو سنی، 1.5 گھنٹہ ان لوگوں نے ضائع کیا۔ یہ یہاں جو مناظرے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے اب بھی وقت کے ساتھ چلنا نہیں سیکھا۔
یہ وہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے 4 یا 5 یا 6 افراد کو بٹھا کے مناظرہ کرنا ہے. فریق مخالف کو یہ پہلے تھکاتے ہیں, یہ کوشش کرتے ہیں آپ کو تھکانے کی, لیکن یہ اب جانتے نہیں ہیں کہ وقت ان سے کم از کم 100 سال آگے جا چکا ہے. اب یہ وقت قدم قدم پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں, اور یہ پوری عالم سنیت کو یہ ننگا کر رہے ہیں جو کچھ یہ آ کے انٹرنیٹ پہ کر رہے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ یہ علامہ صاحب 1 گھنٹہ انہوں نے ضائع کیا, لوگوں کا وقت ضائع کیا, اور مسئلہ صرف ان کا یہ تھا. طارق صاحب کو کیوں نہیں آنے دے رہے تھے؟ یہ صرف اس لیے نہیں آنے دے رہے تھے کہ یہ متواتر آپ کو ٹوکنا چاہ رہے تھے, یہ آپ کو بولنے نہیں دینا چاہ رہے تھے. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ مناظرے کے اندر آتے ہیں, یہ بد تہذیبی کرتے ہیں تاکہ مناظرہ ہو نہ, سچائی لوگوں کے سامنے آئے نہ. قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اگر 2 افراد ہیں تو تیسرا ان میں اللہ ہے, اگر 3 ہے تو چوتھا اللہ ہے. یہ دین کی گفتگو ہے, یہ سچائی کی گفتگو ہے. ان لوگوں نے اپنے مریدوں کے سامنے سچا ہونا ہوتا ہے. ان لوگوں نے اپنے جو آس پاس بیٹھنے والے 6 یا 7 افراد بٹھاتے ہیں, یہ ان کے سامنے تمسخرانہ انداز میں ہنستے ہیں, حالانکہ یہ شرمندگی کی ہنسی ہوتی ہے. اور ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگ جن کا مدرسے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا, ہم یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ ابھی دلیل دے رہے ہیں, آپ نے جب کتاب کا نام لیتا ہے ہمارے ذہن میں فوری طور پہ آ جاتا ہے کہ یہ آپ حدیث پڑھیں گے. اللہ شاہد ہے کہ آپ کے دیے ہوئے دلائل میں سے کم از کم 60% ایسے ہیں جو آپ جب دلیل دینے لگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے, کیونکہ ہم نے کچھ تھوڑی بہت یونیورسٹیوں کے اندر رہ کے کتابیں پڑھی ہیں. ان لوگوں نے مدرسوں کے اندر رہ کے کچھ نہیں پڑھا. دکھ ہوتا ہے جب ہمارے پڑھے لکھے لوگ آ کے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بخاری میں سے یہ حدیث دے رہا ہوں, اور یہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے, یعنی انہوں نے اپنی حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی. اور برملا اظہار کیا ہے پروفیسر طاہر القادری نے کہ ہمارے مدرسوں میں وہ تمام احادیث جو اہل بیت اطہار کے متعلق ہیں وہ حذف کر دی جاتی ہیں, وہ ان کو پڑھائی نہیں جاتی. یہ اب یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ انٹرنیشنلی بیٹھے ہیں, یہ جوہلا کے سامنے بیٹھ کے یہ آپس میں منافرت پھیلاتے ہیں, فلاں کافر فلاں کافر. اب وقت ہے, اگر ان میں جرت ہے, اگر ان میں ہمت ہے, اور اگر ان میں غیرت ہے, تو آ کے شیعہ کو پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یہ کافر ثابت کرے, ورنہ یہ جھوٹ الاپنا بند کریں. یہ اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑ چکے ہیں, در حقیقت یہ آج بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حالت جنگ میں. بالکل صحیح فرمایا, اللہ آپ کو عزت دے. عالم بھائی 1 منٹ, اگر شیخ صاحب آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ان کا جواب دے دیں. 1 منٹ میں ان کے شیخ صاحب کچھ کہنا چاہیں گے یہاں پر عالم بھائی سے؟ کیوں کیا تھا پہلے یہ بتائیں. کیا کیا تھا؟ اس لیے میوٹ کیا سر, اس لیے میوٹ کیا سر, اس لیے میوٹ کیا آپ سر, اس لیے میوٹ کیا. بات کریں عالم بھائی آپ بات کریں. میوٹ کیا اس لیے میوٹ کیا کہ آپ لوگوں کے پاس تہذیب نہیں ہے گفتگو کرنے کی, آپ لوگوں کو مکالمے کی عادت نہیں ہے, آپ لوگوں کو صرف اور صرف آپ لوگوں کی تربیت ہے, آپ لوگوں کی تربیت ہے کہ آپ لوگ صرف اسٹیج پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کی تربیت ہے. آپ اپنے کسی بندے کو شیعہ کو بلا کر آپ اپنی تعریفیں سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب جی یہ بیچ مناظرے میں آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کوئی بندہ بیچ میں گھسا ہے اور آ کر شروع ہو جائے اور آپ کی تعریفیں کرنی شروع کر دے اور آپ خوش ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. چلیں شیخ صاحب کا نقطۂ نظر سمجھ آ گیا. عالم بھائی آپ بات کریں. جی سر بولیں. میرا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے. سنیے ایک سیکنڈ, ان صاحب کو صرف سٹیج پہ بیٹھ کے جوہلا کے سامنے گفتگو کرنے کی عادت ہے, ان کے پاس مکالمے کی اہلیت موجود نہیں ہے. یہ کسی ایک شخص کو بھی گفتگو کرنے نہیں دیتے, بات کرنے نہیں دیتے, کیونکہ ان کو تمیز نہیں سکھائی جاتی. ان کو صرف اور صرف خطابت سکھائی جاتی ہے, ان کو یہ نہیں بتایا جاتا. میں آج ایک چیز کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اللہ یاری صاحب کے سامنے ایک چیز کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. صاحب میرے پاس ایک حسن ظن موجود تھا کہ ہم بریلویوں کے اندر ہم سب کو اچھا کہتے, ہم کسی کو برا نہیں کہتے, کیونکہ ہمارا تعلق
ہم نے یہاں تک کیا کہ یزید کے والد صاحب کی بھی پریزنگ شروع کر دی، مگر میرا وہ حسن ظن، میری وہ خوش فہمی ٹوٹ گئی جب ہمارے مکتبہ فکر کے ایک عالم نے سٹیج کے اوپر بیٹھ کے جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو غلط کہا۔ وہ خوش فہمی کہ دیکھیں اس بندے کے پاس اہلیت نہیں ہے کہ کسی کی بات سنو، اور یہ متواتر بولے جا رہے ہیں۔ جی بالکل بالکل انم بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت سلامتی دے۔ شیخ صاحب اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں، شیخ صاحب کوئی اگر کام کی بات کرنا چاہتے ہیں نا، اپنے ان کے اعتراضات کا جواب دینا چاہتے ہیں، شیخ صاحب ذیشان بھائی سن لیں، ان کو جواب دے دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کو آپ کو تہذیب نہیں ہے مناظرہ کرنے کی، آپ نے اسی لیے طارق بھائی کو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ طارق بھائی کو پلیز رکھ دیں، آپ نے اسی لیے ان کو نکالا تھا کہ آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور مجھے بات کرنا نہیں دینے چاہ رہے۔ بلا لیتے ہیں ہاں جی، ہم قرآن پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھنے جیسے قرآن پڑھا آپ نے، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا نا بھائی، ٹائم ختم ہو گیا تھا نا۔ ٹائم کتنا تو پھر آپ نے اس کا مطلب یہ ٹائم ختم ہو تو آپ بندہ بلا لیں گے اپنی تعریفوں کے ٹائم لیے؟ بالکل بالکل، جب جب دوسروں ان کا حق بنتا ہے، سب کا حق بنتا ہے بات کرنے کا، آپ نے سب کے ساتھ جو کیا ہے نا، ان کو حق بنتا ہے وہ اپنے اظہار نظر کریں، ٹھیک ہے نا۔ انم بھائی آپ کا بڑا شکریہ، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی آپ کی، اللہ آپ کو بہت عزت دے۔ میں ایک دوسرے کالر کو لے کے آتا ہوں، محترم ناظرین ایک منٹ۔ ہاں ایک اور آ گیا، اب آپ بھی کچھ کہیں گے، اللہ یاری کی تعریف کریں گے۔ کیا بات ہے بھائی، کیوں اتنا، کیا بات ہے بھائی؟ شیخ صاحب آپ کوئی حدیث کیوں نہیں دکھا سکے کہ قرآن ناقص نہیں ہے؟ آپ کو تو چاہیے تھا، میں نے کہا چلو متواتر نہیں، ضعیف حدیث دکھاؤ، آپ نے ضعیف حدیث بھی نہیں دکھائی ہیں جی۔ ایک منٹ بھائی، السلام علیکم، ایک منٹ، شیخ صاحب کو میں نے غلطی سے نکال دیا، میں شیخ صاحب کو واپس لے کے آتا ہوں، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ۔ جی سر السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی، خیریت سے ہیں؟ سلیم بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ بات کریں سلیم بھائی۔ الحمدللہ۔ شیخ صاحب بات سنتے ہیں میری؟ آپ سن رہے ہیں انہوں آپ نے بات کیا کر۔ قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ جب بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو قرآن نہیں پڑھایا تھا، قرآن کی بیعت بھی ہے، یہ بالکل قرآن کی بیعت بھی کر رہے ہیں پیر صاحب، یہ کائیں کے پیر صاحب ہے جو قرآن کی بیعت بھی کر رہے ہیں، یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو پیر صاحب معلوم ہے قرآن پڑھا ہوا ہم نے الحمدللہ، روز پڑھتے ہیں، پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، پتہ ہے؟ آپ پڑھتے جائیں بھائی، آپ بات کرتے جائیں، یہ ان کی۔ سلیم بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس اتنا میں یہ تلاوت کر رہے ہیں، شیخ صاحب آواز نہیں آ رہی ہے، کے اندر ہی یہ انہوں نے خود اپنے آپ کو میوٹ کیا شاید اور تلاوت کرنے لگے میوٹ کر کے تلاوت۔ آپ کو آواز آ رہی ہے شیخ صاحب میری؟ آ رہی ہے، آپ کی آواز بہت کلیئر ہے، آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے۔ شیخ صاحب میں بس اتنا بولنا چاہ رہا ہوں کہ جب قرآن مجید کے اندر جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، ان میں آپس میں تنازع ہو جائے، ان میں بات چیت کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ماڈریٹر بٹھا لو بیچ کے اندر، دو آدمی اس طرف سے دو آدمی اس طرف سے۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں جب یہ بات ہے تو یہاں تو دین کا جھگڑا چل رہا ہے، یہاں تو دین کے بٹوارے کی بات چل رہی ہے، تو وہاں پر ماڈریٹر بٹھانے میں کیا دقت تھی؟ کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بالکل۔ دوسری چیز، میں خصوصاً اس لیے پروگرام دیکھنے آیا تھا تاکہ میں دیکھوں میں کیا دلائل دے رہے ہیں شیخ صاحب، سنی دیوبندی وہابی کیا دلائل دے رہے ہیں، لیکن ان کے تو ان کی بات دیکھ کر کے لگ ہی نہیں رہا ان کا لیول، پیر صاحب کا یا علی علمیت کا کوئی ان کا لیول ہے ان کا۔ شروعات کے اندر جب میں نے دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا کوئی بات سننے کو ملے گی، وہ شیخ بیٹھے ہیں، لیکن اکثر دیکھنے میں ملتا ہے کہ یہ ٹوپی لگا کر کے پگڑی لگا کر کے ایک دم ہینڈسم ہو کر کے بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں یہ مناظرہ کرنے بیٹھے ہیں کہ اپنے کوئی فیشن شو کے اندر بیٹھے ہیں، یہ علمی بات کوئی زبان سے نکلتی نہیں ہے، اتنی دیر سے یہ بات کر رہے ہیں، اتنی دیر سے یہ بول رہے ہیں، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اصل پاکستان میں جو ہے نا، پاکستان ایک ایسا ملک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان میں کھانے کی چیزیں بہت عام ہیں، جو بہت یعنی لذیذ کھانے ہوتے ہیں نا، بہترین مٹھائیاں، بہترین چٹپٹے، ٹھیک ہے نا، اور علم کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ہاں لڈو وغیرہ، بریانی وغیرہ، اس کے لیے محنت اتنی نہیں کرنی ہوتی، اس میں کھانے میں مزہ آتا ہے، کتاب پڑھنے میں، تحقیق کرنے میں ان کو چاہیے تھا نا کہ خوراک کے مناظرے میں جائے، یہ کسی ٹی وی پروگرام میں جائے جہاں پر کھانے کا مناظرہ ہو، وہ جیتیں گے انشاءاللہ تعالی۔
बिल्कुल इल्मी मुनाजरे में बिल्कुल क्यों है फिर ये बात करने के लिए? फूड शो के लिए ये और बहुत इनको इतनी मुनासिब भी है। मतलब वो नहीं है कि कुरान की जब ये बचपन से सुनता आया हूं मैं कि जब बातचीत चल रही होती है तो कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें बेअद भी होती है, जब कोई कुरान नहीं सुनता होता है तो अकेला कुरान चल रहा होता है तो उसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रही है, कुरान पढ़ रही है, कुरान की आड़ ले रहे हैं वो बातचीत से बचने के लिए। ये पीर खुद साहब, अगर आप में दम था, आप में सलाहियत थी, तो आपको मुनाजरा करना चाहिए था, आपको मुनाजरा करना चाहिए था, आपको दलाइल रखने चाहिए थे। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ओके, बहुत मेहरबानी सलीम भाई, अल्लाह आपको इज्जत दे। मैं अभी बरादरान को लेकर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, खैरियत से हैं इंशाल्लाह? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, शेख साहब का शुक्रिया और इन मौलाना साहब का भी शुक्रिया कि मैं फिर वही बात थोड़ी सी दोहराऊंगा कि मैं सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद जुबैर साहब को लेकर आया था और यहाँ हमने मुनाजरा किया बड़े अच्छे और अहसन अंदाज में। लोगों ने पसंद किया कि हमें इल्मी गुफ्तगू सुनने को मिली है। मैं माशाल्लाह। कसम उठा के कहता हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ इनको बिल्कुल कोई मुनाजरे का आइडिया नहीं है। और फिर ये इनका ये बहतान लगाना जी फलां का राफजी हो गया या ये हो गया या वो हो गया। तो खुदा की कसम हम तो सुनने के लिए आए थे कि ये आज हमें तहरीफ कुरान के ऊपर ये गुफ्तगू करेंगे। और दूसरी मजे की बात है कि इनको इतना पता नहीं है, ये ने शेख अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब को सुना नहीं है। जो कुरान पाक इन हमारे सामने मौजूद है, इस पर किसी का इख्तलाफ नहीं है, ये ला रैब फीह है। मसला ये था कि हमारे अहले सुन्नत में उलमाए जो अहले तशय्युअ उलमा हैं, उनके बारे ये हमारे यहाँ ये तासुब या ये बात बयान की गई थी कि वो कहते हैं कि ये कुरान नाकिस है या ये तहरीफ है, ये 40 सिपारे हैं। हमने बचपन से सुना है, 60 साल के होने वाले हैं, ये 40 सिपारे हैं। अब जब हमने देखा कि बुखारी व मुस्लिम में ऐसी रवायात मिली अपनी हमारी कुतुब से अहले सुन्नत से, तो उसमें भी इस तरह जी उनके हमें उनमें कमी बेशी है। तो हमने जब शेख अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब की ज़बान से ये बातें सुनी, तो हम चाहते थे कि इनके मुकाबले में को वो लोग आएँ और इन जो ये बयानात कर रहे हैं, ये जो दलाइल दे रहे हैं, ये जो बातें सामने रखे हैं अवामुन्नास के, उसका कोई रद्द करें। तो बजाय इसके रद्द करने के मौजू इन्होंने रखा है तहरीफ कुरान। अब बात करनी थी कुरान को, कोई अल्लाह के फजल करम से उसके जो उसके उलूम है, जो उसके मफाहीम है, जो उसके ईमान है, एतकाद, उसकी आयत को एक को भी मुनकर है वो काफिर है। बात होनी थी कि ये जो रवायात हमारी अहले सुन्नत की कुतुब में मौजूद है, बुखारी, मुस्लिम या ये जो इमाम सियूती ने लिखी है, इन पर जरा करनी थी और इनके ऊपर इन्होंने बात करनी थी कि ये जो आपने बातें की हैं, ये इस लिहाज से हम इनको रद्द करते हैं, तो इनको बिल्कुल पता नहीं। दूसरी बात है कि यकीन करें कि पता नहीं इसकी इस शख्स की कितनी उम्र है। मैंने 100 से ज़ायद मनाज़रे देखे हैं तमाम मकातबे फ़िक्र के, और उसके अंदर भी एक टाइम कीपर होता है। मैं जब भी गुफ्तगू करता था, मैं उसमें पहले डिस्क्लेमर देता था कि इन उलमा के जो खैरात हैं, वो उनकी अपनी आरा हैं, उनकी राय है, मेरा उनसे इत्तेफाक करना कोई ज़रूरी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक सिर्फ़ भाई टाइम कीपर हूँ कि मैं इसकी पाबंदी करूँगा कि भई बात जो है ना, वो मतलब है दरमियान में कोई मुदाखलत ना करे और अपने टाइम पर बात करे। और जितने भी यहाँ मनाज़रे हुए नेट के ऊपर मौजूद हैं और उनको देख लें, उसके अंदर भी एक टाइम कीपर होता है। वो जैसे ही टाइम खत्म होता है, उस वक़्त वो ऐसे हाथ खड़ा करता है। तो जस्ट लाइक ये कहते हैं जी मैं टाइम कीपर की, ये कहाँ से आ गया टाइम कीपर? और फिर जैसे जो हमारे हुज़ूर तशरीफ लाए थे अनम साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की है, मैं उनको एंडोर्स करता हूँ। और उन्होंने कहा ये वो 100 साल पीछे हैं। आप भाई जिद्दत है, लोग दरमियान में मॉडरेटर बिठाते हैं, मेज़बान बैठता है, वो बाअदब मुअद्दब तरीके से एक शख्स को पूरी बात करने का मौका देता है, फिर दूसरे को बात करने का मौका देता है। और यहाँ तक कि मुझ पर ये इल्ज़ाम ही लगा कि ये दोनों कर यानी ये वो अभी भी इसने मुझे गोंगलू कहा, कहता है वो गोंगलू बनकर इधर बैठा रहता है। ये इसके अल्फाज़ हैं, ये इसकी तहज़ीब है, ये इसका कलाम है। इससे मैं उम्र में भी बड़ा हूँ, इसमें हर ये इल्म की बात करता है, यही कहता था मुतवातिर, क्यों नहीं मुझे पता मुतवातिर का? मुतवातिर सनदी भी होता है और मुतवातिर लफ्ज़ी भी होता है और मुतवातिर सुन्नत भी होता है। ये पूरी उम्मत का तवातर उसमें क्या था, उसको इजमाए उम्मत भी कहते हैं। तो क्या बात करते हो यार, तुम आए थे, तुम्हें हम जो उन्होंने पेश किया था दावा कि ये हदीस कुतुब में मौजूद है, बुखारी व मुस्लिम व दीगर कुतुब में, इसके बारे में आप बताओ कि भई ये तुम्हारी सनद कमज़ोर है, ये दलाइल आपके कमज़ोर हैं। इन्होंने हमारी बहुत दिल आज़ारी की है और अल्लाह ही ताला इनको हिदायत दे। और ये हर कब जो भी है, मैं नहीं ये कहता कि ये हारे हैं, ये जीते। ये मुअद्दब तरीके से बात करते, इनको अच्छे तरीके से
میں وقت لے کر دیتا شیخ صاحب سے، حسن اللہ یاری صاحب سے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں بیزتی کروانا چاہتے ہیں, میں اس لیے بھاگ گیا, چلا گیا تھا. وہ مجھے کہتا اس کو تمیز نہیں ہٹانے کی, یہ نہیں کہتا کہ یہ بھائی میں, وہ کہتے ہیں اس کو پیچھے کرو, اس کو پیچھے کرو. کیا کوئی طریقہ ہے یار کوئی بات کرنے کا؟ بہت معذرت چاہتے ہیں آپ سے, آپ کی دل آزاری ہوئی ہے. البتہ جو شخص جس نے آپ کی توہین کیا ہے سب کے سامنے اس نے اپنی توہین کیا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کی شان پہ, آپ کی احترام میں کوئی کمی نہیں آئی ہے, اور سب کے سامنے اس شخص نے خود اپنے آپ کی بےعزتی کرائی ہے. اب اپنے مولوی صاحب ذیشان بھائی, ذیشان سعید صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ پہ اعتراض ہے بھائی صاحب کہ آپ پہ بہت سارے اعتراضات کیے گئے ہیں. ذیشان بھائی یہ کیا پڑھ رہا ہے بھائی؟ کوئی کتاب پڑھ رہا ہے, مطالعہ کر رہا ہے. وہ ساتھ میں ایک مولوی پہ جھکا ہوا ہے, اس کو کچھ سنا رہا ہے مولوی کو. چلیں, بہت مہربانی طارق بھائی, آپ ان سے دل آزار نہ ہوں. آپ کا احترام سب ناظرین کے سامنے محفوظ ہے الحمدللہ رب العالمین. مولوی صاحب نے اپنی بے عزتی کرائی ہے, آپ کی کوئی بے عزتی نہیں ہوئی. ذیشان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے آپ بار بار ہم قرآن پڑھتے ہیں, آپ نے بندے اکٹھے کیے ہوئے تھے پہلے سے ہی, وہ بندے آپ نے پھر بلانے شروع کر دیے اور پھر آپ نے اپنی تعریفیں کروانی شروع کر دی. او بھائی یہ کوئی تلاوت کا مقابلہ ہے؟ یہ کوئی تلاوت کا مقابلہ ہے کہ آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا؟ تک دیکھ لیے جائے جتنے بھی قرآن پڑھنا شروع مناظرے کیے. ہوئے ہیں, ابھی بھی دوران مناظرہ کسی بندے نے آ کر ایسے باتیں نہیں کی, ایسے نہیں بولے. لیکن یہ دیکھیے جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا, اسی وقت ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ قرآن اسے سنا نہیں چاہتا. موضوع ہے ہمارا تحریف قرآن, لیکن پڑھتے کیا ہیں؟ سبع حروف, اور سبع حروف ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. شیخ صاحب یہ آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کی بے احترامی کی ہے. ایک پڑھو, نہ تم پڑھ سکتے ہو حدیث متواترہ لفظ, شیخ صاحب, نہ تمہارے پاس ہے اور نہ تم پڑھو گے کبھی. شیخ صاحب پڑھنے والے ہیں. شیخ صاحب, جب آپ کے سامنے بریانی لڈو وغیرہ کا پلیٹ لایا جاتا ہے پھر بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ پھر بھی آپ قرآن کھول کے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم قرآن جب ان کے سامنے وہ کھانا لگتا ہے نا, وہ دسترخوان, اس وقت بھی کھانا اس میں قرآن شروع کرتے ہیں. جب یہاں پہ آپ سے علمی گفتگو کی جاتی ہے نا, آپ قرآن کیوں, کس نے بولا قرآن شروع کرو پڑھنا؟ یہ کوئی تہذیب ہے تمہاری؟ یا قرآن کا ادب یہی ہے کہ لوگ آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں, آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ میں تلاوت کر رہا ہوں؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ اچھا ایک میں بات سے پوچھ کے اجازت. جی سر پوچھ لیں, آپ بتائیں. شیخ صاحب بتائیں. حضور میری بات سنیے گا ایک منٹ. آپ کہتے ہیں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن مجید پڑھتے ہیں, اس کے مفاہیم بھی پڑھتے ہیں, اس کے ترجمہ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں لکھا ہے کسی کو ترجمہ شیعہ مقبول کا سنا رہا ہوں, شیعہ تفسیر نمونہ کا 30 آیتوں کا ترجمہ سنایا ہے میں نے آپ کو. جب میں نے پہلی 7 آیتیں پڑھی 10 منٹ کا ٹائم گزرا. آپ سے سوال کر رہا ہے ذیشان بھائی, آپ سے سوال ہو رہا ہے, خاموش ہو جاؤ. ذیشان صاحب ایک منٹ خاموش ہو جاؤ یار, بات سنو دوسروں کا. حضرت حضور سوال تو سن لیں. حضور بات یہ قرآن مجید پڑھتے ہیں, بات تو سن لیں نا, کا بات سن لیں. یہ کچھ کہہ رہا ہے, میں تو نہیں مناظرہ کر رہا تھا نا. میری نہیں, قرآن پاک میں لکھا کسی کو گونگلو کہیں. آپ کو انہوں نے موٹا کہا تھا, آپ کو غصہ لگا ہے, آپ نے میں ماڈریٹر کو گونگلو کیوں کہا ہے؟ قرآن پاک میں لکھا کسی کا مت نام بگاڑو. قرآن کو صرف پڑھنا ہے کہ جو اس کے مفاہیم کو بھی جاننا ہے, اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. سناؤ نا اس کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس میں کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو گونگلو کہنا شروع کر دیا ہے. ہم آپ کے اہل سنت بھائی اور آپ اس کو شیعہ کے چمچے بنا رہے ہیں, ہمیں رافضی بنا رہے ہیں. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ ہمیں ہمارے پر بہتان لگائیں؟ ہم تو اس کو رد کے لیے آئے ہیں, اس کے رد کے لیے کہ ہمیں خوشی ہو کہ وہ جو باتیں کر رہا ہے حسن اللہ یاری, کہ اس کے مقابلے میں کوئی بندہ ہے آگے بات کرے علمی طریقے سے. چلیں قرآن مجید میں کب لکھا کہ لوگوں کے نام بگاڑو؟ کب لکھا ہے لوگوں کے نام بگاڑو؟ اب لڈو کا ٹرے کے بلنا چاہیے, ہار کے بجائے کے لیے لڈو بریانی کا ٹرے. ٹھیک ہے چلے بھائی. ہاں جی شیخ صاحب بولو. قرآن پڑھ کے ہار لگا دی بھائی, تلاوت کا مقابلہ جیت گئے ہیں, کوئی ہار لگا دی.
नारा तकबीर। اللہ اکبر اللہ اکبر. طارق بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے. اللہ آپ کو بہت عزت دے, اللہ آپ کو بہت سلامتی دے, اللہ آپ کے گھر والوں کو بہت عافیت عنایت فرمائے. بہت مہربانی آپ کی. یہ قلندر بھائی السلام علیکم, کچھ کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز صحیح آ رہی ہے حضرت؟ اب وہ بہت واضح ہے. جی ہاں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضرت کہ آج میرا ذہن تھا کہ یہ جو آیا ہوا ہے یہ بڑے دلائل رکھے گا اور علیاری جو ہے نا آج نیچے آ جائے گا. یہ میں سچی بات بتا رہا ہوں. میں سننے کے لیے آتا, میں نے آپریٹر سے بھی کہا تھا کہ اگر طارق صاحب آ گئے اس کو ماڈریٹر پھر وہ بہتر ہے, اگر وہ نہ ہو تو پھر میں بھی حاضر ہوں. اس کے بعد حضرت بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آ گیا ہے اور اس کی جو زبان ہے جس طرح یہ استعمال کر رہا تھا, سب سے پہلی بات تو اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے اپنے بندے ہیں. میں نے جو بیک گراؤنڈ لگایا تھا, آج میں باہر بیٹھا ہوں کہ شور شرابہ نہ ہو, مائک میں کسی اور کی آواز نہ آئے, تو میں باہر بیٹھا ہوں, یہاں پہ سکون ہے. تو میں نے بیک گراؤنڈ لگائی تھی. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں جس طرح یہ مجھے رافضی کہتا ہے نا, میں اس طرح نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ آگے حضرت اگر اس کی اس طرح کی زبان ہے, میں تو ہر ایک کو عزت دیتا ہوں. آپ کو حضرت کہتا ہوں, علامہ کہہ دیا, اس نے کہا یہ اس نے آپ کو, او بھائی اس نے آپ کو علامہ کہہ دیا, اس کو میں پیر مفتی ذیشان سعیدی صاحب کہہ رہا تھا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. دوسری بات یہ کہ ابھی آپ آ گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ بات کریں گے. سب سے پہلے اس کا یہ جھوٹ ہے, میں سب کو کہہ رہا ہوں. پچھلے اس کے ساتھ بات ہوئی تھی, اس نے کہا تھا حدیث متواتر سے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے. لفظ کی بات ہوئی ہی نہیں ہے. میں نے 2 دفعہ اس کو سنا ہے, لفظ کی بات نہیں ہوئی ہے. یہ سب سے پہلے اس کا جھوٹ ہے. دوسری بات یہ, اب یہ اپنی چینل سے یہ بنا رہا ہے کہ یہ بھائی میں جیت گیا, اور یہ لوگ اب یہ جو قرآن پڑھ رہا تھا اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ یہ جو اس چینل پہ مناظرہ ہو رہا ہے نا اس کو غلط ثابت کر دے کہ جب قرآن سنایا جاتا ہے اللہ کا یہ حکم ہے, ادھر دیکھو یہ ہو رہا ہے. ابھی وہ اس کا اپنا ایک نظام بنا رہا ہے جو ان لوگوں نے جن کو انہوں پسایا ہوتا ہے نا, یہ جھوٹے پیروں کا حضرت مجھے پتا ہے, میں نے بہت ٹائم یہاں پہ گزارا ہے. تو یہ جو لوگوں کو جس طرح یہ کرتے ہیں نا, میں نہیں ہوں, میں بریلوی بھی نہیں ہوں, میں خدا کی قسم میں رافضی نہیں ہوں جس طرح یہ سمجھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ آ گیا تھا, اس کی اتنی زبان گندی ہے, اتنا ہر ایک کو اتنا ذلیل کر رہا ہے. اس طرح پیروں کی زبان ہوتی ہے یار. آپ آ گئے ہو تو کوئی علم کی بات کرو. اچھا, حدیث متواتر پہ مناظرہ طے ہوا ہے, آگے سے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, آپ پیش کر رہے ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی اس کی باری آئے گی نا تو یہ ایسے دلائل لے کے آئے گا نا کہ سب کو پتہ چلے گا. اب یہ حال ہے, آگے سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی, اپنا ماڈریٹر لا نہیں رہا, ہمارے اوپر اعتراض کر رہا ہے. باقی تو یہ سب دیکھیں گے نا تو اس کو سب کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے. صرف یہ نہیں ہے بھائی کہ آپ ادھر آ گئے, اب یہ آیت قرآن صرف سنا رہا تھا, اور بات کہاں پہ طے ہوئی تھی کہ بھائی متواتر حدیث سے پیش کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ اب جب آپ نے وہ دلائل دیے نا, وہ حدیث سے پیش کی حروف سبع والی, اس کے بعد یہ کہہ رہے کہ حروف سبع پر مناظرہ ہے ہی نہیں. تو وہ جو حروف سبع کی بات ہے وہ کس چیز میں ہے؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے نا یار, ہر کوئی سمجھ رہا ہے. یہ نہ تو مناظرے کے قابل ہے, میں تو اتنا سمجھ گیا ہوں, نہ یہ مناظرے کے قابل ہے, نہ اس کو آتا ہے. بس وہ اس کو صرف وہی زیر دیتا ہے, وہاں پہ اس نے صرف ہاں ہار تو ابھی اس کو ہار پہنایا گیا نا, بس یہ اسی ہار کے قابل ہے جو اس کو ڈالا گیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ وہ والا ہار ہے جو اس نے پہنی ہے, یا وہ والا ہار ہے جو یہ ہار گیا ہے, اس کا بس وہی لیول ہے. ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے, ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو امام المناظرین کہتا ہے, اور یہ بس خود اپنا جو اس نے دیکھا ہوتا ہے نا وہی بیان کرتا ہے. علم لیول ان لوگوں کی یہ ہے. اگر کسی کی بھی علم لیول صحیح ہونا, وہ آ جائے, ٹھیک ہے, مجھے بٹا لے یا طارق صاحب کو بٹا لے, اور حسن العیاری کو اتنا دبائے, میں سب کو کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ سب جان جائے کہ واقعی حسن العیاری رافضی ہے, جو بھی ہے وہ بالکل 1 نمبر کٹر, بالکل غلط ہے. ابھی ان لوگوں کے پاس حضرت مناظرے کا کچھ ہے نہیں, تو کیا اس کا سنیں؟ میں نے تو اتنے میسیجز کیے کہ میوٹ رکھو, اس کی زبان ہی نہ کھولو, ضرورت ہی نہیں ہے ایسے بندے کی. سب اتنے لوگ مناظرے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, اتنے زیادہ, میں تو خود اتنا منتظر تھا اس مناظرے کا. اگر اس طرح مناظرہ ہے تو بھائی آؤ ہی نہیں, اپنی بےزتی کیوں کروا رہے ہو؟ اپنے جو آپ لوگوں کے اپنے مرید ہیں وہی بگڑ جائیں گے کہ یہ کس طرح کا ہمارا پیر ہے. صحیح فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے, بہت مہربانی. ایک منٹ ذیشان بھائی, کہ ہمارے پاس ایک کالر ہیں سہیل بھائی, کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, وعلیکم السلام, خیرت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں بھائی, محبت ہو گئی آپ کو پیر صاحب سے؟ پیر صاحب سے جا کے بیعت کرنا آپ نے؟ تو
पता नहीं क्या शुरू हो गए। इनके पहले मौलवी आते थे वो भी मुकम्मल जाहिल थे, लेकिन अभी ये जो आया था ये तो जहालत के और ऊपर दर्जे पे था, सबसे ऊपर दर्जे पे। बिल्कुल पहले तो मतलब मुनाजरे होते थे, जब ये बीच में मॉडरेटर नहीं होता था तो काफी मसले मसाइल आते थे। मतलब कभी बात बीच में रोकी जाती थी, किसी की बात रोक दी जाती थी। लेकिन अभी जो तारिक साहब आते थे तो बहुत मजा आता था आपके मुनाजरे सुनने में। लेकिन इसको तो वो भी पसंद नहीं कि भाई ये भी नहीं आए, क्योंकि इसको मतलब खुद मुनाजरा आता ही नहीं है, ना इसको बात करने का तरीका आता है। मतलब बदतमीज किस्म का आदमी था और फुल मतलब टाइम जाया करने के लिए आया था। सही। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू मेरे भाई, अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू सर एक बात जी। पूछनी थी सर। नहीं, सवाल जवाब नहीं सर करना भाई, मुनाजरे के मुतालिक अगर नहीं, पूछना है सवाल तो नहीं जवाब था देंगे। सर, एक हाँ, और मुनाजरे की तरफ एक बात करनी। मुनाजरा सर ये हमारे मुनाजरे पे इत्तेफाक नहीं करना कह सर, रहे हैं। क्या बात कहना नहीं चाह रहे कर रहा हूँ, मुनाजरे की बात कर। तो सर ये हमारे एक अफगानिस्तान से एक मौलवी आया है, पश्तो में बात करता रहता है, तो उन्होंने हमारे स्टूडेंट को बड़ा तंग किया हुआ है सर। तो पश्तो में करता है तो उसको हैं? उर्दू भी नहीं आती है सर। तो अगर चलें आपको चलें, कभी पश्तो उससे आती है तो आप बाद में उससे बात करा दें, हम देखें उससे गुफ्तगू हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो खुद भी राजी है कि नहीं है। ठीक है, बहुत ये मेहरबानी। बात जो ठीक है ये ऑपरेटर से तय कर लिया सारा कुछ, तो वो ही ऑपरेटर से तय रखेगा तय करो मसला। ना। हाँ, ठीक है। ऑपरेटर से तय करें, बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा, मैं कॉलर को लेकर हूँ, क्या नाम है उनका? हुसैन मिर्जा साहब है हजरत। हुसैन मिर्ज़ा। हुसैन मिर्ज़ा, मिस्टर हुसैन मिर्ज़ा। जी हुसैन भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे भाई? वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? और ठीक है, आप खैरत से हैं? पीर साहब से अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत, बिल्कुल ठीक ठाक। पीर साहब से आपको मोहब्बत हो गई बहुत, सर यानी? सर बस क्या बताएं पीर साहब का। आप मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हुई। मेरा खैर जो है वो शिया मसलक से ताल्लुक है, और लेकिन मैंने जो इनकी बातें सुनी मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हुई कि ये लोग किस तरह आते हैं, क्या सोच के आते हैं। मतलब कोई कोई ढंग की कोई बात अगर इनके पास है करने के लिए तो आए ना, मतलब ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हैं। और ऊपर से उन्होंने दो तीन बीच में ऐसी ऐसी बातें करने की कोशिश की जो कि आपने भी नजरअंदाज की और बाकी लोगों ने भी नजरअंदाज की। लेकिन जो आपके पास हम लोग हैं सुन रहे हैं वो सारी बातें, वो मतलब बातें करने की नहीं है मुनाजरे में। किस तरह के सही, मौलवी हैं जो उठ के आ जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं बस। तो खैर इसीलिए उसने मॉडरेटर को आपको रद्द किया ना। आपको सलाम है सर कि आप जो है वो आपने बर्दाश्त किया उनको इतना। आपको मैं सलाम करता अल्लाह आपको हूँ वाकई। सलामती दे, बहुत मेहरबानी। अच्छा। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी आप। थैंक यू मेरे भाई, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। हाँ सज्जाद जी, अहमद नजीर को लेना हजरत। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह आपको सलामती दे, हुक्म करें भाई। सर जी एक तो बात यह है कि वो पहनाया तो उन्होंने फूलों का हार है उसके शागिर्द ने, लेकिन असल में वो जूतों का हार था। अल्लाह आपको इज्जत दे भाई। दूसरा सर वो मैंने जिंदगी में जब पहली दफा सुना था ना कि जंग सफीन में जो है ना वो मुखालिफ जो पार्टी थी वो मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ ना वो कुरान लेके आई थी नेज़ों पर। बिल्कुल तो वो मंजर मैं सोचता रहता था कि यार ये किस तरह के बंदे थे, ये कैसे हो गया। लेकिन आज उसका ये प्रैक्टिकल देख लिया है। ये जिस तरह ये कुरान पेश कर रहा था आज, वो आप कोई और गुफ्तगू कर रहे हैं और वो लगा है तिलावत, ऐसे ही सर तिलावत लगा हुआ है तिलावत ना कर रहा है भाई। मुझे तो पता नहीं था वो तिलावत कर तिलावत रहा था, बाद में उसने खुद कहा कि मैं कुरान पढ़ रहा था। तो सवाल यह है कि जब इनके लिए सर लड्डू का ट्रे लाया जाता है फिर भी ये तिलावत कर रहे होते हैं। नहीं भूल जाते हैं सारा कुछ। वो हलवा आ जाए तो सब खत्म सर, हलवा बिरयानी हो तो सब खत्म। अकल इनकी अल्लाह घास आपको चरने गई होती है। तो और ये अल्लाह सिर्फ आपको बहुत मरीजों के सलाम। चंदे पर पलते हैं और वो खा खा के मोटे हुए हैं। इनके पास इल्म नहीं है सर, ये इतना इतनी आज इन्होंने और ये मुसलसल अहले सुन्नत को नंगा करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह आपको बहुत सलामती दे मेरे भाई, अल्लाह आपको इज्जत दे। मेरे पास कॉलर है अहमद एक भाई। सर एक फिक्रा जी बोलना सर, चाहता हूँ, एक जी फिक्रा, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। एक फिक्रा सर। जी, सर वो फिक्रा वो आपका मशहूर मरूफ शियो झूम झूम जाओ। जाओ।
کیا ویسے بھی جھوم فخر رہا سے سر بلند کرو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ نے ماشاء ہمیں اللہ. حق پہ رکھا ہے الحمدللہ. اللہ آپ کو بہت عزت ہم دے. تھینک حق یو سر. کو بہت ماننے والے ہیں. بہت بہت شکریہ. مہربانی. جزاک اللہ. تھینک یو سر. تھینک یو سر. احمد بہت بھائی. مہربانی. احمد بھائی. جی احمد بھائی السلام علیکم. ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ وعلیکم السلام جی. حسن اللہ یاری صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. تھینک یو سر. اللہ آپ کو بہت عزت دے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ سر میں سویڈن میں ہوتا ہوں، اسٹاک ہوم. پہلے بھی ایک اللہ دفعہ آپ آپ کو سے بات ہوئی تھی کافی دیر پہلے. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. حکم کریں. ارے حکم تو کچھ نہیں. پہلے تو ہمیشہ سے جب آپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں مناظرے اور یہ وہ ذرا مائنڈ بڑا سیریس ہوا ہوتا ہے کہ کچھ نہ صحیح. کچھ نئی انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. آج تو ایک کامیڈی شو بنا ہوا تھا ہم نے تو اور شروع آپ میں بھی نا شروع میں بولے بہت کوشش کی کہ اس سے سنجیدہ بات کریں نا. ہم نے بار بار ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی قلندر صاحب کو رکھ دیں، پھر ہاتھ جوڑ کے کہا کہ طارق بھائی بزرگ ہیں ان کو رکھ دیں. کہتے ہیں نہیں جی میں آپ کو ٹوکنے کے لیے ان کو نہیں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ آدمی ہے ہی وہ ہے نا. ایک شو ہوتا تھا پرانے زمانے 50-50 پی ٹی وی پاکستان 50-50 شو تھا. اس میں بھی جب وہ آپ نے بات کی ہے، جب ان کی باری آئی ہے وہ 3 منٹ بولے ہیں، ان کے بعد ان کو بولنے ہی نہیں آیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بولیں بالکل صحیح فرما رہے آپ بولیں. تو یہ بڑا ہی عجیب لگا. میں تو حیران ہو رہا تھا. میں نے کہا آج حسن بھائی پتہ نہیں کن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا. تو مجھے تو اتنا یہ جو پچھلے ہفتے آیا تھا نا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آدمی اس کو اتنا آتا نہیں ہے. مجھے اندازہ ہو گیا تھا. لیکن اس سے پہلے یہ کلپ وغیرہ بناتا تھا 2 سال سے میرے خلاف چیلنج وغیرہ دیتا کہ اللہ یہ ثابت کر اللہ یہ. لیکن اس کو جب آپریٹر صاحب بلاتے نا کہ مناظرے کے لیے آ جاؤ تو یہ کبھی تیار نہیں ہوتا تھا، بہانے کرتا تھا. تو اب آیا تھا یہ پچھلے ہفتے. تو جب آیا ہے اس وقت بھی اس سے گفتگو ہوئی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کو کچھ نہیں آتا. تو اس ہفتے کو میں نے ان سے سیریس ایک علمی مناظرہ کہ یہ شاید یہ شخص اس کو مناظرہ کچھ آتا ہوگا، کیونکہ اس کے والد صاحب کافی مشہور ہیں. والد صاحب ان کی دنیا سے گئے ہیں. ہاں ان کے والد صاحب وہ بھی بہت ہی انٹا ایشیا تھا، کٹر انٹا ایشیا تھا. اور جب میں نے اردو میں پروگرام شروع کیا تھا وہ زندہ تھا اس زمانے میں. لیکن میں نے اس کو بلایا بھی تھا کہ آ جاؤ مناظرہ کریں، لیکن اس نے ایسے ہی چھپ گیا تھا، وہ پوشیدہ ہو گیا تھا. تو یہ جب آیا ہے میں نے سوچا کہ اس کے والد صاحب مشہور وہ تھے، جماعت مخالفین کے مشہور مناظر تھے، اس کو کچھ آتا ہوگا. پتہ چلا کہ بھائی وہی ہے نا لڈو اور بریانی والے صاحب ہے بس ان کا. یہ آپ کا یہ آج کا یہ یاد ہو گیا آپ کا جو ہے نا ڈائلاگ کہ یہ لڈو مولوی. تو جب سے آپ نے یہ لڈو بولا نا میری ہنسی نہیں رکی. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے احمد بھائی. یا علی بہت مہربانی. اللہ آپ کو شکریہ، جزائے خیر دے. بہت تھینک یو شکریہ سر. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. آپ بہت مہربانی آپ کی میرے بھائی. السلام علیکم سید یوسف صاحب، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی السلام علیکم سر. علیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ سر الحمدللہ سر میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو میں بہت عزت پہلے دے. آپ کے پروگرام وغیرہ دیکھا کرتا تھا یوٹیوب پہ کلپس وغیرہ، اور یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے کہ میں نے آپ کا یہ لائیو مناظرہ دیکھا اور جی سر. دلی خوشی ہوئی. مولا پنجتن پاک آپ کو سلامتی دے، صحت و سلامتی ہو آپ کی، اور یوں ہی آپ مذہب حقہ کی ترویج کرتے رہیں. اور تھینک یو سر. انتہائی اللہ آپ خوشی کو ہوئی عزت یہ دے. دیکھ کر، اور آپ کے لیے دل سے دعا نکلی ہے جی ہم سے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. مولوی سر پیر صاحب صاحب کے لیے کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے ان کے لیے؟ ہار میرے انہوں نے خیال میں لگا دیا، وہ کوئی ہار انہوں لگا نے کے کوئی اپنی ایسا جیت کا انہوں نے پرفارم اعلان کر دیا. جی وہ بیسیکلی ہار تو نہیں تھا، اگر دیکھا جائے تو وہ جوتوں کا ہار ہی بنتا ہے. اور انہوں نے کچھ ایسا پرفارم کیا نہیں کہ ان کے لیے کوئی لفظ کہا جائے. میرے خیال میں ان کے لیے کوئی لفظ کیا نہیں ہے، الفاظ کی جو ہے نا بے ادبی ہوگی. اللہ آپ کو بہت سلامتی تو دے. بنتے نہیں ہے جی. مولا آپ کو سلامت رکھے جی، ہمیشہ آپ ایسی طریقے سے ہر میدان میں آپ کو فتح ہو جی. تھینک یو سر. اللہ آپ کو بہت عزت دے. تھینک یو. اور یہ جی موضوع جو ہے جزاک نا اللہ یہ جی، تحریف جزاک قرآن، یہ تو بڑا ہی اہم موضوع ہے کہ شیعوں پہ کب سے یہ لوگ ڈیفینیٹلی. تکفیر کرتے آ رہے ہیں کہ شیعوں کا قرآن اور ہے، شیعوں کا قرآن ناقص ہے، اور قرآن میں سے 12 اماموں کے نام دکھاؤ. جی جی شیعوں تو یہ تو بڑا اہم ہے کہ تمہارے پاس جی 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 قرآن شیعوں کا کامل ہے کہ قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں جی شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی اور یہ ہو گیا اور 40 پارے اور وٹ سو اینڈ وٹ سو. جی بالکل بالکل ایسے ہے جی. تو بالکل. خوشی اللہ ہوئی آپ کو بہت دلی. سلامتی. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جی جی عزت دے. بہت تھینک مہربانی یو بہت جی مہربانی. تھینک یو. یاری اقنواز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. کیسے ہیں بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ بہت
बड़े दिनों के बाद आज सर बहुत टाइम हुआ कि आपसे बात करूं, तो शुक्र है अल्लाह का, आज तो हम पूरा लग गया। ये पता अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं कहाँ से आया था। और दूसरा मतलब एक बात बोलना चाहता हूँ सर, जी जनाब। जो भी अहले सुन्ना का मौलवी आता है, जब भी वो कोई जवाब देता है ना, मतलब जैसे आप जवाब देते हो कि टू द पॉइंट होता है जवाब। सही। मैं मतलब सुन्नी था, ठीक है ना सर, मैं आपका मतलब हर एक प्रोग्राम देखता हूँ, और जो भी आप मतलब आंसर देते हो तो मतलब टू द पॉइंट होता है, जवाब समझ में आता है। लेकिन जो भी अहले सुन्ना का कोई भी मौलवी आता है, तो बंदा मजबूर हो जाता है उनको नीचे लिखने में कि हलवा मौलवी। बिल्कुल सही ये भी जो फरमाया। आज आए थे, कोई ये पीर बाबा आए थे इनके, ये भी सीधा मतलब सिर्फ हलवा खा के आए थे। सही मतलब फरमाया। इतना गुस्सा पूरा इन्होंने हमें बदनाम किया है सर। सही फरमाया। शुक्र है अल्लाह बिल्कुल। का कि मुझे आप मिले हो। अल्लाह आपको बहुत सलामती दे। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे मेरे भाई। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी आपकी। और सर अल्लाह दुआ आपको करना जजाक। हमारे लिए। आप दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सलामती दे, आपको आफियत इनायत फरमाए। बहुत मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम शहजाद जी साहब, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम हसन अल्लाह यारी सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको बहुत मुनाजरे के सलामती बारे दे। में बस यही बोलूंगा कि ये जो मौलवी साहब आए थे आज जी इंतहाई सर। जाहिल किस्म के थे। हमें खुशी बिल्कुल होती कि अगर वो आपको हरा सकते या आपके साथ कोई ऐसी बात करते, लेकिन वो तो बिल्कुल ही जाहिल हैं। अल्लाह यारी साहब, बिल्कुल। आप अपने आप को देखें, आप अपना लेवल देखें, माशाल्लाह इतना बड़ा लेवल है आपका, आपका एक नाम है इस वक़्त, वर्ल्ड वाइड नाम है। बल्कि मैं तो ये आपको बोलूँगा कि मॉडरेटर साहब को भी बोलूँगा, म सॉरी अपना ऑपरेटर साहब को, कि ऐसे जाहिलों के साथ कम से कम दूर रहें। 2-3 दफ़ा इन्होंने आपको गाली भी दी, मैंने तकरीबन पूरा मनाज़रा ही देखा है, तकरीबन। सही। आपका ये जो भी चल रहा था, मनाज़रा तो नहीं बोलूँगा, एक कॉमेडी शो था ये। लेकिन वो सही। 2-3 दफ़ा आपको गाली भी दी, अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े तहम्मुल मिज़ाज हैं, आपने उसकी गालियों का जवाब नहीं दिया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन ऐसे लोगों के साथ जो है ना, इनसे दूरी इख्तियार करें। यानी कि एक सही। किस्म का सही फरमा। बिल्कुल मुझे जाहिल, बिल्कुल एक नंबर बिल्कुल। का जाहिल मौलवी। अच्छा होता वो कोई बिल्कुल जवाब देते आपको, वो सॉरी वो कोई जवाब देता आपको, आप उनके साथ कोई मुनाज़रा करते, इल्मी गुफ्तगू सुनने का हमें भी ये 2 घंटे या ढाई घंटे जितने भी हैं, बिल्कुल आप यकीन करें टाइम वेस्ट। सबका टाइम इसमें वेस्ट किया, सही सुन्नी फरमा। या शिया या किसी और ये चीज़ नहीं है। इसमें देखा ये जा रहा था कि कौन कितना इल्म वाला है, वो किसको कितना जवाब देता है। इस शख्स के पास जाहिलियत के अलावा और कुछ भी नहीं था। ये मोटे साहब बाद में बेशक वो हाथ डालकर, हाथ खड़े कर कर जो मर्ज़ी करते रहे, वो मैं जीत गया, मैं ये हो गया, अपने चैनल पे जो मर्ज़ी बनाते रहें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो बाद सही में कट फरमा। पीस लग जाते हैं। अब दुनिया जानती है कि ये कट लगाकर एडिटिंग आजकल बहुत आसान हो गई है। किसी भी किस्म की बिल्कुल हो, वो मोबाइल पर लोग करते हैं एज़ यूजुअली। लेकिन हसन अल्लाह यारी साहब, आपको अल्लाह ताला खुश रखे, थैंक यू ईमान की सर। दौलत से नवाज़े। अल्लाह ताला ने आपको बड़ा इल्म दिया हुआ है, अच्छी बात है, हमें खुशी होती है। वो जो थैंक यू आप सर। कहते हैं ना, वो झूम जाओ और ये वो, अक्सर मैं आपका जब मोबाइल पर या किसी और भी जगह पर ये क्लिप सुनता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। इससे हमारा दिल अल्लाह और आपको बड़ा बहुत होता है। इज्जत दे। लेकिन ये कि बस अल्हम्दुलिल्लाह। आप इन ऐसे ऐसे लोगों से जो है ना, जो बिल्कुल ये 3, 4, 5 दिन पहले जब ये साहब आपके पास आए थे, तो ये ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे इनसे मासूम कोई है ही नहीं। जी, बिल्कुल। इस तरह करके ये आपके साथ नहीं, मैं बहुत सही। इन्होंने अपना हसीन इम्तिज़ाज दिखाया आपको वहाँ। बड़ा इन्होंने बताया कि मेरे से जो है ना वो बड़ा बिल्कुल बातों में जो है वो इल्म वाला है ही कोई नहीं। अपना इन्होंने पहले आपको वो दिखाया, चेहरा दिखाया, और उसके बाद आज जब ये आए साहब, तो इनकी जो रविश ही बदली हुई थी बिल्कुल ही। खैर हमें बिल्कुल सही काफ़ी फरमा। हँसी, यूँ समझ लें 2-3 घंटे हमारा अच्छा टाइम गुज़रा, कॉमेडी शो हमने अच्छा देखा। उनकी तरफ से अल्लाह नहीं, आपकी तरफ से नहीं। हाँ, उनकी अल्लाह तरफ से आपको जो है वो इज्जत दे। हमें एंटरटेनमेंट अच्छा मिला हमें, उनकी तरफ से बहुत अच्छा, हँसी-मज़ाक काफ़ी हुआ। लेकिन ये कि वो जाहिल आदमी है, वो गालियाँ दें आपको, हमें अच्छा नहीं लगता। लाज़मी बात है, सही फरमा रहे। हम पीछे से मैसेजेज़ ही कर सकते हैं। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। लजारी थैंक यू साहब, सर। आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिलाशुबा कह सकते हैं। अल्लाह आपको सलामती दे। बस अर्ज़ यह है कि हमें पहले से पता नहीं होता ना कि इनकी इल्मी कदर कितनी है, इनकी इल्मी लेवल क्या है। और हमें तवक्को ये होती है कि अपने मज़हब की नुमाइंदगी के लिए आते हैं, तो ये तैयारी करके आएँगे, इनके पास कुछ होगा। तो हम तो इसी इसी अंदाज सीरियस लेते हैं भले, इनको जब ये आता है, पर हमें पहले से नहीं पता होता। ये जब आ जाते हैं तो फिर ये तो बिल्कुल ही बेचारे इन्होंने अपनी बेइज्जती कराई। और अगर बस, ये मेरे ख्याल में मेरा मेरा अंदाज़ा ये है कि अगर ये कोई ऐसा शो खोल दे ना यूट्यूब पे या फेसबुक बस, पे कि खानों के मुतालिक गुफ्तगू करें, कुकिंग के लिए, जो पाकिस्तान में स्वीट्स मिलते हैं, बाज़ार में बेहतरीन चाट मसाले मिलते हैं ना, कबाब वगैरह, चपली कबाब, बिरयानी वगैरह,
اس طرح کا شو نکال دیں تو یہ مجھے لگتا ہے اس میں ان کے لیے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. یہ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں ان معاملوں میں. صحیح ہے یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. بالکل, تھینک یو سر, بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے جناب, اگلا کالر ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم بھائی صاحب, زوم یوزر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ شکر اللہ کا, آپ سنائیں قبلہ, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مولا کا کرم ہے. آپ کیمرہ سامنے رکھ دینا اپنے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے زوم صاحب؟ میں نے پاکستان فیصل آباد سے کال کیا ہے. نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام علی رضا ہے. علی رضا بھائی, آپ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی ہاں جی, اللہ کا شکر. آپ سنائیں قبلہ. مجھے جہاں تک پتہ ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ مولوی حضرات کانوں کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں, سویٹس اور کانوں کے متعلق. مولوی حضرات جو ہے, غلط کہہ رہا ہوں ایسے ہی کہہ رہا ہوں. قبلہ میرے شہر کے ہی ہے نا, ان کو پتہ ہے. اچھا. کہ میرے گھر سے تقریباً 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتے ہیں. ان کے والد کا مدرسہ ادھر ہی ہے. اچھا اچھا. یہ سعید صاحب ہے, یہ ادھر شیخ کلونی میں ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے. یہ ساری زندگی ادھر ہی بکواس کرتے رہے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل, یہ صحابہ کو گالیاں ہیں, یہ وہ. ان کو بہت اچھی طریقے سے فیصل آباد والے تو زیادہ جانتے ہیں, لیکن ان کے بیٹے کا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تو ماشاءاللہ جاہلیت میں بھی ہار پہنا رہے ہیں ایک دوسرے کو. ان کو شرم ہی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. میں تو حیران رہ گیا ان کا مناظرہ دیکھ کے. اللہ معاف کرے ایسی جاہلیت سے بھی, اور اس پہ بھی انہیں فخر ہے اپنی جاہلیت پہ بھی. بالکل صحیح فرمایا. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے علی رضا بھائی. مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو سر. نہیں سر, بہت شکریہ. تھینک یو سر, اللہ آپ کو سلامتی دے. علیکم السلام. سر یہ جو مناظرہ ہوا ہے نا سر, مناظرہ ہوا ہے جی تو اس پہ نا قرآن پاک اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا, تو میری پلیز 2 آیتیں سن لینا. تو ایک آیت کریمہ ذہن میں آ گئی کہ روز محشر جیسے کچھ پیر مرید آپس کے تعلقات منقطع کر لیں گے. تو الحمدللہ آج جو پڑھے لکھے باشعور اور حق ماننے والے اہل سنت برادران ہیں, اور ایسے ہی قیامت کو ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ, جیسے اس جیل سے وہ اپنے تعلقات منقطع کر رہے ہیں. بالکل. اور سر دوسری آیت ہے مختصراً سر, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں روز محشر ضرور پوچھے گا. تو سر کسی کو میری بات بری لگے, ان کی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے, اور خدا کے لیے ان کو دکھا دیں, جو اللہ ضرور اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا نا, تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ہمارا پیشاب ہے جس کے بارے میں اللہ پوچھے گا. یہ اس مینٹیلٹی کے لوگ ہیں. بس سر یہی 2 میں نے پیغام دینے تھے سر. تھینک یو سر, تھینک یو, بہت مہربانی. بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. قلندر بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر, ساتھ دینے کا بڑا شکریہ, بہت مہربانی. تھینک یو سر. سب ناظرین کا بڑا شکریہ, سب دیکھنے والوں کا بہت ہی شکریہ کہ تشریف لائے. آپ لوگوں نے پروگرام دیکھا اور کالز میں آپ لوگوں نے شرکت کیا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کالرز بہت ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے. پھر نیکسٹ پروگرام میں حتماً تشریف لائیے. میرا ایک التجا ہے شیعہ بھائیوں سے کہ دیکھیں میرے شیعہ بھائی, میرے عزیز, بالخصوص وہ شیعہ بھائی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں, بلکہ جو پاکستان میں بھی رہتے ہیں, کہ یہ آپ کا اپنا شو ہے, یہ اسٹوڈیو کے خرچے ہیں, ہم اسٹوڈیو کے خرچوں کو ہم برداشت کرتے ہیں, لیکن ہمیشہ نیگیٹو جاتا ہے. ابھی ہم تنخواہ دینا چاہتے ہیں, تنخواہ نہیں دے سکتے. بہت دفعہ یہاں پہ کاسٹ ہوتے ہیں, کاسٹ ادا نہیں کر سکتے, بلز ہمارے ان پیڈ رہ جاتے ہیں, کیونکہ میں اپنے جیب سے کچھ حد تک برداشت کر لیتا ہوں, پھر بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اتنا شیعہ مذہب کا کے لیے واحد شیعہ مذہب کا چینل جو علمی طریقے سے سب مذاہب کے لوگوں کو کا منہ بند کر دیا ہے, اس چینل کے پاس اپنے ورکرز کے تنخواہ کے لیے پیسے نہ ہوں. یہ بے عزتی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے. یعنی مجھے یہ کہتے ہوئے بہت ہی شرم محسوس ہوتی ہے, اور مجھے تعجب ہے کہ تو میں نے کتنی دفعہ تم لوگوں سے کہا, آپ لوگوں سے کہا, اور آپ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہوتا. جی پرواہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو پلیز یہاں پہ ہمارا پیٹریون کا اکاؤنٹ ہے. پیٹریون میں آپ پاکستان سے ممبر بن سکتے ہیں. اس میں آپ $5 پر منتھ, $10 پر منتھ, جو بھی ہے, یا یوٹیوب پہ آپ ممبر بن سکتے ہیں. خود یوٹیوب میں اگر جوائن نہیں کر سکتے, پاکستان میں کچھ مشکل ہے, پیٹریون میں مشکل نہیں ہے, وہ ادھر کر سکتے ہیں. اور جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ تو ان کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے, پے پیل یا یوٹیوب یا پیٹریون پہ ممبر بنے. تو پلیز آپ اگر ممبر نہیں بنے تو ممبر بن جائیں,
اور پے پال پہ بھی کنٹریبیوٹ کر لیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنی مذہب کی دفاع کے لیے جو کام دوسرے مولوی نہیں کرتے بھائی، کوئی اور نہیں کر رہا ہوتا، ہم نے یہ کام کیا. آپ پہ کوئی میں منت نہیں کر رہا، احسان نہیں کر رہا کہ میں آپ پہ محنت جتا رہا ہوں، نہیں، میں اپنی طرف سے مجھے کرنی چاہیے، مجھے اس سے بہتر کرنی چاہیے. لیکن اگر اس میں ایسے پہلو ہیں کہ مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ کو ہیلپ کرنا چاہیے، آپ کو اس مسئلے پہ کنٹریبیوٹ کرنی چاہیے. یہ میرے کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے کہ میرا خاندانی جنگ ہے بھائی، اللہ یار اپنے جیت گیا بھائی، کہ میرا خاندان کی بات ہے یا میری ذات کی بات ہے. یہ ہدایت، قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت، مذہب کا احیاء ہے. اس میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے نام کا دفاع، ان کی امامت کا دفاع، ان کی عصمت کا دفاع، اور ان کے دشمنوں کا، ان کے غاصبین کا، اور ان کے حق پہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کو جواب دینا، ان کا منہ کالا کرنا. یہ بات ہے، اس میں شک ہی نہیں کہ یہ جنگ وہی جنگ ہے. تو پلیز آپ لوگ ہماری سپورٹ کریں، ہمارے ساتھ دے دیں. اور اللہ جانتا ہے یہاں پہ میں آپ کیا قسم کھاؤں، قسم کھانے کا فائدہ نہیں، کیونکہ آپ جو لوگ شک کرتے ہیں وہ تو کہیں گے کہ یہ جھوٹا قسم کھا رہا ہے. اللہ جانتا ہے کہ نہ ادھر نہ امریکہ سے پیسہ آتا ہے اور نہ برطانیہ سے پیسہ آتا ہے، نہ MI6 کا کوئی یہاں پہ کوئی آنا ڈالر ہوتا ہے. اگر ہوتا تو ابھی تک ہمارا چینل کے ملین سبسکرائبرز ہوتے، ٹھیک ہے نا. خود یوٹیوب ہمیں سپریس نہ کر رہا ہوتا، خود یوٹیوب کے اپنے الگوریدمز ہمارے خلاف نہ ہوتے، ٹھیک ہے نا. اور میں یہاں پہ آپ لوگوں سے ہیلپ مانگنے کی مجھے ضرورت نہ ہوتی. تو پلیز میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی ضرورت کو چاہیے کہ بغیر میں آپ سے کہنے کی کہ تم پلیز ہیلپ کرو. یہ بہت بے عزتی کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے کہ میں ادھر آ جاؤں کہہ دوں کہ یہاں پہ خرچے ادا نہیں ہو رہے جی تم ہیلپ کرو. بہت غلط بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے. اگر مجھ جیسے اس چینل جیسے 10 چینل مزید ہوتے ہیں نا تو میں خود چینل کو جمع کر کے چلا جاتا. میں اس چینل کو بھائی لاک کر کے چلا جاتا. چینل بھائی ضرورت ہی نہیں، ماشاء اللہ اتنے اچھے چینل ہیں، وہ بھی خدمت انجام دے رہے جب کوئی اور ہے ہی نہیں بھائی، ٹھیک ہے نا، کوئی اور ہے ہی نہیں. اور پاکستان اور ہندوستان، بالخصوص پاکستان کا ملک ایسا ہے کہ یہاں پہ شیعہ جو ہے، ایک تو قتل و غارت اور دشمنی کا یہ نشانہ ہے، بیچارے قتل ہوتے ہیں، ان پہ ظلم ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ جماعت مخالفین اور نواسب کے علمی حملات کے یہ ہدف بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ، یعنی دنیا کے جتنے ملک ہیں اس میں سب سے زیادہ دیکھیں پاکستان میں یہ بات زیادہ ہے. شیعوں کے خلاف تقریر، شیعوں کے خلاف کتاب لکھنا، پیمفلٹ چھاپنا، کانفرنس رکھنا، خطبے دینا، سب سے زیادہ پاکستان میں ہے. پاکستان ناصبیت کا ایک بہت بڑا گڑھ ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ ناصبیت پاکستان میں پھیلا رہے ہیں اور کر رہے ہیں ان کی بڑی فنڈنگ ہوتی ہے، وہ باہر سے ہوتی ہے، میرے خیال میں سعودی اور یہ وہابی پیسے اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں ان کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ دوسرے ملکوں میں اتنی نہیں ہیں، اتنے وسیع پیمانے پر. اور آپ خود شیعہ دیکھتے ہو کیا ہمارے آنے سے پہلے، میرے اس حقیر کے اس میدان میں اترنے سے پہلے پاکستان میں شیعوں کے پاس ایسا زبان نہیں تھا، ایسا اسپوکس مین نہیں تھا. اب بھی میں ہٹ جاؤں ایسا اسپوکس مین نہیں آپ کے پاس جو علمی لحاظ سے جرات کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ایسا دفاع کر سکے کہ جماعت مخالفین کے علماء سامنے نہ آ سکیں. نہیں ہے ایسا، ٹھیک ہے نا. اور یہ میرے لیے جو ہے، یہ کوئی میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تم کیوں، مجھے عجیب لگتا ہے. I don't know what's wrong with you. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہارے لیے آب حیات لے کے آیا ہوں اور تم اس کی قدر ہی نہیں کرتے. قدر ہی نہیں ہے تم لوگوں کو. پاکستان میں بڑے بڑے شیعہ جو ہیں، زمیندار ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں، شیعہ بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی کبھی پرواہ، جو ہمارے دیکھتے ہیں کامنٹ بھی کرتے ہیں، پرواہ نہیں ہے یہ کہ بھائی ہم آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، کبھی نہیں، پرواہ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے نا. یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور اگر دیکھیں عزیزو، اگر میں ایک کام کو انجام نہ دے سکوں، یا اگر میں اسٹوڈیو ایسا ہو گیا بھائی خرچے نہیں دے سکتے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پر نہیں انجام دے سکیں گے بھائی، ختم ہے. پھر اس وقت تم لوگ خود اللہ یہ صاحب نے کیوں بند کر دیے جی، ہمیں آپ کے شو بڑے پسند ہیں. آپ ہزاروں کی تعداد میں تم لوگ رونا شروع کر دو گے، ٹھیک ہے نا.
تو الحمدللہ انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ لوگ دیکھیے کہ آپ لوگ کیا اور کریں گے. نہیں مجھے پتہ ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ اپیل کر چکا ہوں آپ لوگوں سے, اور مجھے بہت افسوس ہے, بہت افسوس ہے کہ اتنے دشمنوں کے سامنے, بدخواہوں کے سامنے مجھے اپیل کرنا پڑتا ہے اور اس کے باوجود آپ کو اثر نہیں ہوتا. ایسا میں نے نہیں دیکھا, ایسے لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا. اللہ جانتا ہے کہ جو اتنے تکفیر کے ہدف بنے ہوئے ہوں اور ان کے لیے آپ سپر بن جاؤ اور کہہ دو کہ یار اب ہیلپ کروں, میں سپر ہوں آپ کا, تم ہیلپ, کوئی نہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے جی, سپر کا پرواہ نہیں ہے جی. مجھے I don't understand, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, میں کس زبان میں تم لوگوں سے کہہ دوں. بہرحال اتمام حجت ہم نے کرنا تھا کر لیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا حافظ یا علی مدد.